وی نیوز کا یہ انیشیٹو ہے کہ ہم لوگ ڈائلاگ ٹاکس جو نیشنل ایشوز ہیں ان کے اوپر کرواتے رہتے ہیں تاکہ ایک مذاکرے کی فضا پیدا ہو, سب کے ویوز سامنے آئیں. یہی مقصد ہوتا ہے میڈیا کا کہ سب کے ویوز کو سامنے لائے فریڈم آف ایکسپریشن کے تحت. تو آج ہم نے اس واٹر کے ایشو پر جس پہ بہت بحث چل رہی ہے, صدر مملکت آصف زرداری صاحب نے بھی اپنے خطاب میں اس کا ذکر کیا. آپ بیانات بھی سنتے رہتے ہیں, سندھ سے بھی منسٹرز کے, پنجاب سے بھی بیانات آتے رہتے ہیں. تو ہم نے کہا کہ اس پہ ایک مذاکرہ کروایا جائے جس میں سب پوائنٹ آف ویوز کو سامنے لایا جائے. تو اس سبجیکٹ پہ پاکستانز واٹر فیوچر, ریورٹلائزنگ کینالز اینڈ دا گرین پاکستان انیشیٹو, اس ٹاپک پہ ہم نے کہا کہ یہ ایک مذاکرہ کرواتے ہیں جس میں ہمارے ساتھ سندھ کے اریگیشن منسٹر بھی ہیں, پنجاب کے اریگیشن منسٹرز بھی ہیں, جرنلسٹ بھی ہیں, انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹس بھی ہیں. تو ان سب کو ہم اپنے ساتھ شامل رکھیں گے اور وہ سارے اپنی اپنی گفتگو کریں گے. وی نیوز کا یہ ایک مقصد ہوتا ہے کہ اس طرح کے مذاکرات شروع کیے جائیں. پہلا فارملی شروع کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں عمار صاحب کو, جو ہمارے چیف ایڈیٹر ہیں عمار مسعود صاحب, کہ وہ سب مہمانان کو خوش آمدید کر کے باقاعدہ آغاز کریں. تھینک یو ویری مچ وسیم, آپ نے بہت زیادہ باتیں کری تھیں. میرے پاس صرف اپنے مہمانوں کے لیے شکریہ کے الفاظ ہیں. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ قومی موضوعات ایسے ہوتے ہیں جس پر ہم سارے لوگ ابہام کا شکار ہوتے ہیں. درست سچویشن کیا ہے, اصل حقائق کیا ہے, وہ کسی کو نہیں پتا. ہم بعض اوقات پولیٹیکل ڈبیٹ میں چلے جاتے ہیں, بعض اوقات کسی اور نیریٹو کے پیچھے چلے جاتے ہیں. اصل صورتحال تک لوگوں کی رسائی نہیں ہوتی. اس ساری کارروائی کا مقصد یہ ہے, آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم نے ہر طبقہ فکر کے لوگوں کو, ہر سوچ کے لوگوں کو یہاں پر مدعو کیا ہے خطاب کرنے کے لیے. آئیڈیا بنیادی طور پر ایک ہی ہے کہ کوئی بھی قومی مسئلہ ہو اس کے اوپر ڈائلاگ کی فضا پیدا کرنی چاہیے, اس پہ گفتگو کا آغاز کرنا چاہیے. مجھے بالکل یہ توقع نہیں ہے کہ جب یہ گفتگو ختم ہوگی تو ہم کسی خاص نتیجے پر پہنچ چکے ہوں گے, ایک حل ہمارے پاس ہوگا. لیکن مجھے اس بات کی یقیناً تسلی ہوگی کہ یہ ایک قومی مسئلہ ہے, اس پر گفتگو کا آغاز ہم نے ایک ڈیسنٹ طریقے سے کیا, ہر طبقہ فکر کو انوائٹ کیا اور اس کو سنا. تو یہ بہت ضروری ہے کسی بھی جمہوری معاشرے میں. وسیم صاحب اب آ گئے آپ. بالکل جی, تو جو آج کا آغاز کرتے ہیں فارملی, اور سب سے پہلے میرا خیال ہے جام خان شورو صاحب سندھ سے بڑے دور سے ہمارے ساتھ شامل ہیں, سندھ کے اریگیشن منسٹر ہیں. جام صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. اور چونکہ سندھ سے اس معاملے پہ اعتراض آ رہی ہے, جو 6 کینالز کا معاملہ ہے اور جو کچھ کو دوبارہ سے وہ کیا جا رہا ہے, اس پہ آپ اپنا موقف بتائیے گا کہ سندھ حکومت کا اس پہ کیا موقف ہے اور کیا اعتراضات ہیں. آپریٹ کرتا ہے جس کا ارسا ریگولیٹر ہے, وہاں پہ ہر سال ارسا شو کرتا ہے کہ 20-25% پانی کی شارٹیج ہے. کون سے پانی کی شارٹیج ہے, جس اس فگر اگر ہم لکھ لیں, اگر ہم ڈسکشن کر رہے ہیں, 1991 کے اکارڈ میں صوبوں کو یہ کہا گیا کہ آپ کو 114 MF پانی ہم دیں گے اور 10 MF پانی ہم رکھیں گے ڈاؤن سٹریم کوٹڑی کے لیے, جو صوبوں کو وعدہ کیا گیا تھا 124 MF. اب جو پانی ڈاؤن سٹریم جاتا ہے اس کا تو ہم کیلکولیٹ نہیں کرتے, اس کی کیلکولیشن میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. جو 114 MF صوبوں کو ڈسٹریبیوٹ ہونا تھا, اس کا اگر ہم بریک اپ کر لیں تو تقریباً کوئی 48.76 MF صوبہ سندھ کو دینا تھا, 55 MF کے قریب صوبہ پنجاب کو دینا تھا, تقریباً 3.87 دینا تھا بلوچستان کو, اور 5 کے قریب دینا تھا ہمیں خیبر پختونخوا کو. اور وہ اکارڈ 1991 میں ہوا. اس اکارڈ کے اوپر عمل کرنے کے لیے 92 میں ارسا اتھارٹی بنائی گئی کہ اس کا ایک ہی کام ہوگا اس اکارڈ کے اوپر عمل کرنا, اور یہ 114 MF پانی ڈسٹریبیوٹ کیا گیا امنگ دا پروونسز 99 سن 2000 تک. اس کے بعد یہ کہا گیا کہ پانی کی شارٹیج ہو گئی ہے, اور ایک نیا فارمولا ہم لے کے آئے جس کو سو کال 3 ٹیئر فارمولا کہا جاتا ہے, جس کو صوبہ سندھ نے قبول نہیں کیا. ہم نے کہا ایک ریٹن ڈاکومنٹ ہے, اگر پانی کی شارٹیج ہے تو اس ریٹن ڈاکومنٹ 2 پیج کے اندر لکھا گیا ہے کہ پانی کی شارٹیج ہوگی تو برابری کے بنیاد پہ صوبے برداشت کریں گے. اور اس 3 ٹیئر کے خلاف ہم چلے گئے CCI کے اندر کہ یہ 3 ٹیئر کا اکارڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے. آج پاکستان میں پانی کتنا ہے؟ آج پاکستان میں ہمارے پاس 96 MF پانی ہے. انسٹیڈ آف 124 124 کی بجائے 114 صوبوں میں ہمیں ڈسٹریبیوٹ کرنا تھا, 10 کرنا تھا ڈاؤن سٹریم کوٹری انوائرمنٹل فلوز. آج ہمارے پاس 96 MF پانی ایوریجلی اویلیبل ہے.
तो कमी हो गई 28 MF की, 28 MF की कमी हो गई है आपके पास, जो पानी हमारे पास हमें डिस्ट्रीब्यूट करना था उसके अंदर। अब 96 MF 114 के ऊपर हमने अपना सिस्टम डेवलप किया हुआ था, आज से नहीं सदियों से। सिंध ने 48.76 को डिस्ट्रीब्यूट किया हमारे कैनालों के ऊपर, 14 कैनालों के ऊपर, 3 बैराजेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करके हमने सितंबर 1991 में उसको 10 डेली कहा जाता है, उसको CCI में सबमिट किया हमने। पंजाब ने कि 114 को फर्दर डिस्ट्रीब्यूट भी हमने कर दिया कैनाल वाइज, कि किस कैनाल में कितना पानी होगा। पानी में कमी आ गई, हम 96 के ऊपर खड़े हुए हैं, और 25 सालों से पंजाब भी कह रहा है कि हमारे पास सिस्टम में पानी अवेलेबल नहीं है, हम अपने कैनालों को शॉर्टेजेस दे रहे हैं। अब मौजूदा पानी जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट किया था उसके ऊपर शॉर्टेजेस हैं, तो आप नया सिस्टम किस तरह डेवलप करेंगे? ये केस है सूबा सिंध का। पंजाब के हर कैनाल के ऊपर सूबा पंजाब शॉर्टेजेस शेयर करता है, इरसा को भेजता है, और हम आज हमारी सिंध की पोजीशन ये है कि हमारी 14 कैनाल्स के ऊपर, 3 बैराजेस के ऊपर 1,30,00,000 एकड़ जमीन थी जो हम डकेट से आबाद करते आ रहे हैं। आज हमारी वो जमीन 1,30,00,000 से 65-70 लाख एकड़ भी हम आबाद नहीं कर पा रहे। सूबा सिंध का केस ये है कि हमारे पास सब सॉइल पानी नहीं है। सूबा पंजाब 50 से 55 MF पानी ग्राउंड वाटर से एक्सट्रैक्ट करता है 14 लाख ट्यूबवेल्स के थ्रू। हमारे पास चंद हजार ट्यूबवेल से हम 100% इंडस रिवर के ऊपर डिपेंड करते हैं पीने के लिए भी। आज हमारे पास 48.76 MF पानी नहीं आता। आज हमारे पास ये कहते हैं 20%, मैं कहता हूँ 20% शॉर्टेज नहीं है, क्योंकि हमारे पास पाकिस्तान में सबसे पहले अगर क्रॉप लगता है, कल्टीवेशन होती है, वो सूबा सिंध के बतीन से शुरू होती है, सजावल से शुरू होती है, और फिर हम हैदराबाद टंडो मोहम्मद खान से होते हुए शहीद बेनजीर आबाद, खैरपुर, घोटकी, फिर हमारे सादिकाबाद, रहीम यार खान, इस तरह हमारे पास क्रॉपिंग सीजन इस तरह होता है। तो जब हमें पानी की जरूरत होती है उस वक्त हमारे पास, आज हमारे पास जब हमें लगानी है काटन, हमें राइस लगानी है, तो हमारे पास 62% पानी की शॉर्टेज है। हमें पानी तब मिलता है जब फ्लड्स आ जाते हैं या जब हमारे पास बारिशें होती हैं, उस वक्त हमारे पास पानी, क्योंकि हम सीजन गुजार चुके होते हैं, उस पानी की हमें कोई फायदा नहीं होता। तो सिंध का केस ये है, डाउन स्ट्रीम पानी आपका नहीं जा रहा। डाउन स्ट्रीम में हमने 10 MF पानी प्रॉमिस किया था कार्ड में, वो 10 कुछ साल ऐसे हैं जिसमें 0 डेज गया है, कुछ साल पानी थोड़ा गया है। रिवर राइन फ्लड बहुत कम आता है। अगर कहीं पे बारिश होती है बलूचिस्तान में या नॉर्दर्न सिंध के किसी पोर्शन में, उस फ्लड को हम इकट्ठा करके कहते हैं कि बारिश हो गई। डाउन स्ट्रीम की हालत बहुत खराब है। सिंध की 30 लाख एकड़ जमीन से ज्यादा सी इंट्रूजन हो चुकी है, डेल्टा हमारा तबाह हो चुका है। तो सिंध का केस ये है। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपका जाम खान शोरो साहब, आपने सिंध का मुकदमा पेश किया और उसका मौक़िफ़ दिया। अभी हमारे साथ पंजाब के इरिगेशन मिनिस्टर भी मौजूद हैं और नसीर मेमन साहब भी हैं। उसके अलावा आप पूछ रहे थे कौन कौन है, डॉक्टर हसन अब्बास साहब भी हैं और जर्नलिस्ट जावेद सुमरो साहब भी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। तो अभी हम पंजाब के मिनिस्टर काजिम पीरजादा साहब को दावत देंगे कि अभी आपने शायद बात सुनी होगी सिंध के हवाले से, उनका केस उन्होंने बताया कि कम से कम 30 लाख एकड़ ज़मीन जो है वो अब बंजर होने के खतरे से दो चार है, और हमारा जो अकॉर्ड था उसके मुताबिक जो हक बनता था वो भी नहीं मिल रहा, और पानी की मकदार भी कम हो चुकी है। तो पंजाब का केस क्या है? ज़ाहिर है ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत बंजर ज़मीनों को आबाद करने के लिए एफर्ट हो रही है और उसमें कैनाल बन रही हैं। तो आप क्या जवाब देंगे इस हवाले से कि पंजाब का क्या मौक़िफ़ है? इरसा में पंजाब क्या मौक़िफ़ पेश करता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पंजाब का केस ये है कि जो इरसा ने तो सर्टिफिकेट जारी किया हुआ है पर जिस पर्टिकुलर कैनाल जिसके लिए आप यहाँ पे बात हो रही है, जहाँ तक मैं समझ पाया, उस पर्टिकुलर कैनाल के लिए मेरा मौक़िफ़ ये है कि हम ये कह रहे हैं कि हम जो भी पानी की अरेंजमेंट करेंगे विद इन आवर शेयर करेंगे, जो हमारे एलोकेटेड शेयर है। अगर सिंध का पानी हमने कभी रोका हो या हमने कभी सिंध को अपने शेयर से ज्यादा जो इस तरह से हमें आती है गाइडलाइन
جو ہمیں ایڈوائزری جاری ہوتی ہے کہ ہمارا جو ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی آپ کو اتنا اس دفعہ جو ہے جو شارٹیج ہے وہ پاس ہوگی. ہم نے اس شارٹیج کے اندر ہم نے کبھی کہا ہو کہ ہمیں جو ہے نا وہ نہ ہو. جہاں تک تعلق ہے جو برادر جان خان شورو صاحب فرما رہے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ کمٹ ہوا, دیکھیں بات یہ ہے کہ پانی تھا اکارڈ کے وقت 102 MAF, پانی 102 MAF کے اوپر ہوا. 114 MAF کبھی وہ جو ٹارگیٹ ہے وہ کبھی ابھی تک اچیو ہی نہ ہوا. اس کے اچیو ہونے کی صورت یہ تھی کہ اگر ہم اپنے مزید ریزروائرز بناتے. دیکھیں جس طرح انہوں نے فرمایا ہے کہ بارشیں آئی ہیں, جیسے کہ کل اسلام آباد میں بارش آئی ہے, اس کا پنجاب میں یا ہمارے پاکستان کے پانی کو کوئی اس کا مین اس کے اوپر کینال کے اوپر کوئی ہمیں جو ہے نا فائدہ نہیں ہونا, کوئی فائدہ نہیں ہونا, کیونکہ وہ جو ہے کچھ ہو جائے گا زیادہ سے زیادہ کوئی 1000-1200 کوسے کیسا ہوگا جو ریور سندھ میں کہیں نہ کہیں سے ہوتا ہوا جا کے گرے گا, اور جو کہ اریگیٹیبل واٹر کے اندر کنٹریبیوٹ کرے گا, تو وہ اس کے اندر تو وہ شامل نہیں ہوگا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دوسری بات یہ کہ ہم یہ نہر نکالنا چاہتے ہیں اس میں سے منگلا کمانڈ ایریا سے. منگلا کمانڈ ایریا کے جس ایریا سے ہم یہ نہر نکال رہے ہیں, جہاں سے پہلی جو ہماری جو کینال ہے, جو کیریئر کینال ہے, جو کہ لنک کینال بولی جاتی ہے, کہ جب جو ایسٹرن ریورز کے انڈس بیسن ٹریٹی میں جانے کے بعد جو ہمیں ارینجمنٹ ہوا تھا کہ ویسٹرن ریور سے ہمارے مختلف دریاؤں سے اور بیراجوں سے پانی ہوتا ہوا مختلف ہمارے بیراجز پہ آتے ہیں, اور وہاں سے ہم اپنی اریگیشن کرتے ہیں. تو وہ جو نہر جو پہلی آرکیو جو انیشیٹ ہوتی ہے, جہاں سے اوریجنیٹ ہوتی ہے, جہاں سے اس کا ٹیک آف ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں پہ سندھ کا پانی ہے ہی, وہاں پہ ٹوٹلی ہمارا شیئر ہے, ہم سندھ کا پانی کیسے چوری کر لیں گے. اور اس کے بعد یہ کہ ٹیلیمیٹری جو سسٹم ہے وہ لگ رہے ہیں, جو کہ ریئل ٹائم ڈیٹا ہوگا, جس کے اندر کوئی بندہ ہینکی پھینکی نہیں کر سکتا, وہ پورے پاکستان میں لگے گا, جو کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ سال میں پورے پاکستان میں لگ جائے گا. اگر پورے پاکستان میں وہ لگ جاتا ہے تو سال میں تو یہ نہر نہیں بن رہی. نہر بننے کے لیے اریگیشن کے پروجیکٹس جو ہوتے ہیں وہ کبھی بھی جو ہے تھوڑے وقت میں تو نہیں بن جاتے, تو ٹائم کنزیومنگ ہوتے ہیں, اس کے اوپر تو 2-3 4 سال 5 سال لگتے ہیں. تو 5 سال میں جس وقت تک ہم نہر میں سے جو ہے پانی لے رہے ہوں گے, اس ٹائم تک تو ٹیلیمیٹری سسٹم جو ہے آپریشن ہوگا, ہم کیسے پانی چوری کر لیں گے. نمبر 1. نمبر 2, جو سی انکلوژن ہو رہی ہے, جو اس وقت جو تھا ہمارا پینل آف ایکسپرٹس جو اس نے ایڈوائز کیا تھا کہ 28 MAF 5 سالوں میں سمندر میں جانا چاہیے, اور اس کے اندر جو نے ایڈوائز کیا تھا وہ یہ ایڈوائز کیا تھا کہ 28 MAF جائے 5 سالوں میں پورے اس میں, اور 8 پوائنٹ کچھ جو ہے یا کچھ تھوڑا اس سے MAF پر ایئر جائے. اور اگر 1 سال میں وہ اویلیبل نہیں ہے تو بے شک اگلے سال میں یعنی 5 سال میں 28 MAF وہاں چلا جائے پانی, تو اس کا ہوگا. اور پھر اس کے بعد ان ایڈیشن اس نے یہ ایک ایڈوائز دی تھی کہ اگر آپ اپنے ریزروائرز بنا لیتے ہیں تو وہ بیسٹ یہ ہوگا کہ 5000 کیوسیک ڈیلی کوٹری سے نیچے جائے سمندر میں, تو سی انٹروژن رک جائے گی. اب مجھے یہ بتا دیں کہ نئے ریزروائر بنائے بغیر 5000 کیوسیک پانی, کیونکہ ہم تو ہماری جو سورسز ہیں وہ کیا ہیں, یا بارش ہے یا جو ہمارے پاس سنو فال ہوتی ہے وہ میلٹ ہوتی ہے, 2 ہمارے پاس سورسز ہیں. اچھا بارش کا ہمارا جو سیزن ہے اس میں تو ہم پانی دیں گے, تو اس کو 5000 کیوسیک پر ڈے وہ تو اسی صورت میں انشور ہو سکتا ہے کہ اگر ریزروائرز ہوں گے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس کے اوپر لڑنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں اس کے اوپر اپنی اکیڈیمک اور آن ریکارڈ بیس ہم بات کر لیں. اگر ہم اٹھاتے ہیں سن 45 کے جو کمیشن بنے تھے, وہ ایک کمیشن نہیں بنا تھا, 40 سے لے کے بعد تک کئی کمیشن بنے تھے. جس وقت ستلج ویلی پروجیکٹ ہوا تھا کنسیو, اس وقت بھی سندھی بھائیوں کا اعتراض آیا تھا, اور پاکستان دنیا کی تاریخ کا آج بھی سب سے بڑا بیراج ہے سکھر بیراج, اس لحاظ سے کہ جس میں سے 8 نہریں نکل جاتی ہیں, اور یہ جو 6 نہریں کہی جاتی ہیں اس کے اندر تو رینی کینال بھی شامل ہے. اب رینی کینال تو سندھ کی ہے, کچی کینال بھی شامل ہے, کچی کینال بلوچستان کی ہے, ہل GTC ہے. یہ وہ نہریں ہیں جو واٹر ریکارڈ میں جو ہے ہوئی تھی, اور ہر صوبے کو ایک نہر دی گئی تھی. اب GTC جو ہماری ہے وہ بن چکی ہوئی ہے,
वो 17 लाख एकड़ हमारी जमीन है, जिसको नई जमीन जिसको वो आबाद करने के लिए हम कहते हैं, और वो मेन कैनाल बन चुकी है। उसकी जो छोटी डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं उनमें से एक मुकम्मल बन चुकी है, दूसरी जो है 70% या काफी हद तक बन चुकी है। कुछ बाकी जो है हमारा ब्रदर सूबा, हमारे सिंधी सूबा जो है वो सिंध सूबा जो है वो गए हैं CCI में। उसके बाद हम ये कहते हैं कि ये जो CCI का जहाँ तक मामला है उसमें भी हमारा मौक़िफ़ ये है, और हमारा उसको हम इस तरह जस्टिफाई करते हैं कि इरसा की ही सॉरी CCI ही की सब्सिडरी बॉडी है एक्निक। हम ये कहते हैं कि वो जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होगा वो एक्निक में जाएगा, वो इक्वली गुड है, उसमें भी सारे सूबों के नुमाइंदे होंगे, उसमें भी कोई ऐसा नहीं है कि पंजाब अकेला बैठा हो। यकीनन इस वक्त जो सूरत हाल है पानी की, उसके और पानी की ऐसी चीज भी नहीं है कि जिसको सिंध या हम छुपा सकते हैं। नहरों में बहता है, दरियाओं में बहता है, डैम्स में जमा होता है, और वहां पे कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई कोई क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है जो किसी को मिल नहीं सकती। हमारे जो जो लोग, जो नौजवान जो इंडस डेल्टा के ऊपर जो स्टडीज करते हैं, उनके पास ये सारा डाटा होता है कि किस साल में कितना पानी आया था, डैम में क्या स्टोरेज थी, क्या फ्लोज थे, रिवर्स में क्या था, नहरों को कैसे मिला था, टेल्स पे क्या पोजीशन थी, वो डाटा तो उनके पास भी होता है। कोई ऐसी क्लासिफाइड थी और उसको रखा भी नहीं जा सकता। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सरीहन एक बदएतमादी की फिजा जरूर है, और इसको मिल बैठ के हल करना चाहिए, और अपना अपना शेयर हर किसी को मिलना चाहिए। और ऐसी भी बात नहीं है, जब यही वाटर रिकॉर्ड हुआ था 1991 का, उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब जो कि उस वक्त वजीर आजम थे, जो कि लॉन्ग अवेटेड वाटर अवार्ड, जो कि उससे बहुत पहले हो जाना चाहिए था, वो हर बंदा उसको लिंगर ऑन करता रहा कि किसी कंट्रोवर्सी में मैंने आता है। और वो जो वाटर रिकॉर्ड की जो 1991 के वाटर रिकॉर्ड की कमेंट्री है, उसमें आप पढ़ें कि उसमें नवाज शरीफ साहब को ये कहा गया कि आप ये हार्नेस नष्ट है, इसमें हाथ मत डालिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये मेरी मुल्क की बका का मामला है, मेरे मुल्क की मुस्तकबिल का मामला है, मेरी आने वाली नस्लों का मामला है। इसके अंदर अगर मेरी हुकूमत जाए, मुझे पॉलिटिकली कोई नुकसान हो, मैं वो बेयर करूंगा, लेकिन मैं ये करूंगा। और उसके अंदर पंजाब का अपनी विल से पंजाब ने बाकी सूबों के अंदर आपस में कंसेंसस बिल्ड करने के लिए 2% पानी अपना हमने खुद छोड़ दिया। उस पर हमने आज तक शिकायत नहीं की। ये मुल्क पूरा हमारा है। इस मुल्क के अंदर अगर कोई बेहतरी होगी, कोई डेवलपमेंट होगी, तो इस मुल्क में अगर बलूचिस्तान में डेवलपमेंट होगी, तो पंजाब में बैठा हर शख्स भी उसका बेनिफिशरी होगा। अगर KPK में कोई डेवलपमेंट होगी, तो उसमें भी लाहौर में बैठा आदमी क्या होगा। और अगर पंजाब प्रोडक्शन करेगा, अच्छी ज़राअत करेगा, तो उसका फायदा भी जो है इसी तरह पूरे पाकिस्तान को। अगर सिंध कोई अच्छी चीज कर रहे, उसका भी फायदा पूरे। हम एक मिल के एक मुल्क है, हम एक एडमिनिस्ट्रेटिवली हम आपस में हमारी एक जो है डिवीजन हुई है। इसको मैं नहीं समझता कि इसको इस इंतहा पे ले जाने की जरूरत है कि हम इसके अंदर कोई इतनी जिद पे चले जाएं और इसके ऊपर हार्ड स्टांस ले जाएं। हमें बैठना चाहिए, हमें बैठ के इस मामले को डिस्कस करके ये जो है रिजॉल्वेबल। जी काजिम साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी अच्छी बात की कि हमें मिल बैठ कर इस मसले का हल निकालना चाहिए। हमारी भी मैं कुछ ऐड कर दूंगा, जी मैं कुछ चीजें ऐड कर दूंगा, तो मुझे जाना पड़ेगा, इजाजत हो तो। बिल्कुल बिल्कुल जरूर, आप स्क्रीन पूरी रखें। काजम पीरजादा साहब भाई हैं हमारे। कुछ फैक्ट्स करेक्ट कर दूं। क्या पाकिस्तान में पानी की शॉर्टेज है या नहीं है? ये इरसा के 25 साल का रिकॉर्ड है, मैं आपसे शेयर कर दूंगा। इरसा कहती है 25 सालों में पाकिस्तान में जो सूबों को पानी दिया गया था, कभी 20%, कभी 25%, कभी 40%, कभी 30% पानी की शॉर्टेज है। मैं आपको वो रिकॉर्ड दे देता हूँ। रिकॉर्ड के ऊपर, मैं सिर्फ रिकॉर्ड के ऊपर बात करूंगा, कोई और नहीं। मैं प्रूफ दे दूंगा आपको। जब सूबों के अंदर पानी की शॉर्टेजेस है, जो हम नहरों को पानी दे रहे हैं, मिसाल के तौर पे हम जहां से ये चोलिस्तान कैनाल निकालना चाहते हैं सुलेमान की बैराज से, वो सतलज रिवर के ऊपर है। सतलज, रावी, ब्यास हमने IWT में इंडिया को दे दिए, तीनों रिवर्स। उसका पानी हम कहां से लेके आए? उसका पानी लेके आए चनाब से, उसका पानी लेके आए हम जेहलम से। जहां से सुलेमान की के लेफ्ट साइड से आपकी सादकिया कैनाल निकलती है, ईस्टर्न सादकिया निकलती है। लेफ्ट साइड से आपकी
फोर्ड कैनाल निकलती है, राइट साइड से आपकी निकलती है अपर पाकपतन कैनाल। क्या सुलेमान की के ऊपर शॉर्टेजेस नहीं है? बैराज के ऊपर क्या ईस्टर्न सादिया के ऊपर आप शॉर्टेजेस नहीं देते? वो कैनाल एंड जाके करती है हमारे पीरजादा भाई की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां पे, क्या उस पे ऊपर पानी पूरा आता है? पिछले 25 सालों को हम उन लोगों से नहीं कह रहे कि हम आपको पूरा पानी नहीं दे सकते, आपके पास शॉर्टेजेस नहीं है। चलो आप कह रहे होंगे लोगों को, इरसा का रिकॉर्ड ये कहता है कि पिछले 25 सालों से सिंध को शॉर्टेजेस दी गई है। हम रोडी कैनाल, हमारे पास 14 कैनाल है, हम रोडी कैनाल वालों को कहते हैं आप 20% 25% जमीन कम आबाद करें, क्योंकि हम आपको पानी पूरा नहीं दे सकते, क्योंकि पाकिस्तान में पूरी पानी की कमी हो गई है। जो पानी आपको हम दे रहे थे, जो आपका हिस्टोरिकल शेयर था, जिसके ऊपर रोडी कैनाल की कमांड एरिया हमने डेवलप की थी, नारा की कमांड एरिया डेवलप की थी, सिंध ने 1 करोड़ 30 लाख एकड़ जमीन आबाद की थी कमांड एरिया, उसको हम पानी पूरा नहीं दे पा रहे। हम कह रहे हैं कि हम 25 सालों से, हमें इरसा एक लेटर दे देता है, इस साल पानी, इस दफा इरसा ने कहा था पानी की शॉर्टेज होगी 43%, इस साल आज 62% हो गई है। अगर ये रिकॉर्ड निकाल लें, अगर गलत बात साबित हो जाए तो मैं झूठा। क्या पंजाब पानी की शॉर्टेज शो नहीं करता? हर साल का सर्टिफिकेट इरसा में पड़ा हुआ है, आप उठा के देख लें। पंजाब कहता है कि मेरे पास कैनाल्स का पानी पूरा नहीं आता, 55 MF की जगह पे हमें पानी कम मिलता है, इस वजह से शॉर्टेज हो रही है। जाए कि पानी ये कैसे जाएगा, ये आप पानी कैसे? पहली बात, हमारा पूरा सिस्टम इंटीग्रेटेड है, रावी, सतलज, बियास, झेलम, चनाब, इंडस इंटीग्रेटेड हो चुका है। कब से इंटीग्रेटेड हो चुका है? इंडस से पहले कोई भी पानी नहीं ले सकता था। IWT में हमारी आवाज खत्म थी, सूबाई सिंध की 1 यूनिट था, उस वक्त 2 लिंक कैनाल्स ऐड किए गए हमारी मर्जी के खिलाफ। उन लिंक कैनाल्स के थ्रू इंडस पे सीजे और टीपी के थ्रू अब इंडस का पानी लेके हम ईस्टर्न रिवर्स की तरफ जा सकते हैं। और 22 हजार का एक कैनाल है, सीजे 22 हजार का है, वो 12-14 हजार का कैनाल है। आज सिंध में 62% की पानी की शॉर्टेज है, वहां से पानी डाइवर्ट करके ले जाते हैं। अब आ जाए कि जो नया कैनाल बन रहे हैं उस पे पानी कैसे लेके जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं। झेलम से RQBS रसूल कादराबाद बलोकी सुलेमान की लिंक ये बना हुआ है। उस कैनाल लिंक कैनाल को ये बड़ा कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर। झेलम से पानी लेके जाएंगे चनाब में, चनाब से पानी लेके जाएंगे सतलज में, और झेलम का जो डाउन स्ट्रीम है, झेलम का जो डाउन स्ट्रीम है जो डिपेंड करता है झेलम रिवर को, उसको डाइवर्ट कर दे रहे हैं सीजे और टीपी के ऊपर, इंडस के ऊपर। टेक्निकली ये बात पीरजादा साहब भी समझ रहे होंगे, यहाँ पे हसन अब्बास साहब भी समझ रहे होंगे, नसीर मेमन भी समझ रहे होंगे। झेलम का डाउन स्ट्रीम आप डाइवर्ट कर देंगे सीजे और टीपी के, और झेलम का पानी आप लेके चले जाएंगे सुलेमान की के ऊपर। ये मैं करेक्ट। अब आ जाए इस बात के ऊपर क्या पाकिस्तान में जब अकार्ड हुआ था 1991 का, उस वक्त के लोग पागल थे जब रिटर्न एग्रीमेंट हुआ था। चारों चीफ मिनिस्टर बैठे थे, प्राइम मिनिस्टर बैठा था, CCI ने अकार्ड को ऑथेंटिकेट किया था। उसमें 114 MF पानी सूबों को दिया गया था बगैर कंडीशन। इसमें यह क्लियर लिखा गया है, मैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देता हूँ, अकार्ड की कॉपी सितंबर 1991 के CCI के मिनट्स आपको दूंगा, जिसमें लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग ऑल स्टोरेजेस। ये अकार्ड किसी कंडीशनल अकार्ड नहीं था, उसमें क्लियर लिखा गया है CCI के मिनट्स के अंदर, अकार्ड की बुक के अंदर ये 114 इंश्योर किया जाएगा एक्सक्लूडिंग फ्यूचर रिजर्वायर्स, एक्सक्लूडिंग फ्यूचर रिजर्वायर्स। कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ 114 में इंश्योर करना है बगैर स्टोरेजेस के। मैं कॉपी भी दे देता हूँ, मिनट्स भी CCI के दे देता हूँ। अब आ जाए कि क्या हमारे पास 91 के अकार्ड से पहले अकार्ड था? पीरजादा साहब, मैं आपको 45 का अकार्ड था, सिंध पंजाब अकार्ड था, जिसके ऊपर आपने तोसा बैराज बनाया। सिंध के अंदर कोटड़ी बैराज और गुड्डू बैराज बना। 1945 के अकार्ड के ऊपर हम बड़े खुश थे, बड़ा अच्छा अकार्ड था ब्रिटिशर्स का। उस अकार्ड के अंदर कैटेगरीज बनाई गई थी। डाउन लोअर राइपेरियन का हक तस्लीम किया गया, कहा गया कि सिंध को इंजरी आई है 2 करोड़ पे पंजाब फाइन भर के देगा। मैं कहीं और की बात नहीं कर रहा। इस 1991 के अकार्ड में पेजेस लगे हुए हैं, मैं
आपको दूंगा। 1945 का अकार्ड था, कमीशन नहीं थी, कमेटी नहीं थी, उसके ऊपर अकार्ड के ऊपर अमल हुआ। उस अकार्ड की एलोकेशन के ऊपर तोसा बैराज बना। उस अकार्ड की एलोकेशन के ऊपर सिंध ने कोटड़ी और गुड्डू बैराज बनाया। जब 54 में हमारा 1 यूनिट के बाद हमारी सूबाई हैसियत खत्म कर दी गई, IWT में हमारा आवाज नहीं था। IWT पानी एलोकेट नहीं करता, IWT पानी एलोकेट नहीं करता। IWT में जो लिंक कैनाल बनाए गए हैं वो जस्टिफाई नहीं करते कि आपकी एलोकेशन बढ़ गई। IWT ने ये कहा कि जो पंजाब की एलोकेशन होगी वो होगी अकार्ड के हिसाब से, 45 के अकार्ड के हिसाब से। IWT ने वेस्टर्न रिवर का पानी जब लेके आप आ गए ईस्टर्न रिवर के ऊपर बगैर सिंध की इजाजत से, जिसके ऊपर सिंध ने प्रोटेस्ट किया, जिसके ऊपर 72 के अंदर उस वक्त की इलेक्टेड गवर्नमेंट बैठ के सीजे कैनाल के ऊपर ये डिसाइड हुआ कि डाउन स्ट्रीम पानी पूरा होगा, सिंध में पानी की कोई शॉर्टेज नहीं होगी। सर अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बात कर सकता हूँ। चले आप बात कर ले, फिर हम अपने एक्सपर्ट्स को दावत देंगे, क्योंकि जाहिर है आप दोनों का अपना अपना हुकूमतों का मौकफ है और एक्सपर्ट्स का तो इंडिपेंडेंट मौकफ होगा। आप जी हाँ, अगर मैं इसमें ये अर्ज करना चाहता हूँ कि जिसको ये अकॉर्ड कह रहे हैं 1945 का, जिसमें ये कहते हैं कि तौसा बराज बना, खुद फरमा रहे हैं जहां खान शोरो साहब, मेरे लिए बहुत मोहतरम है, बहुत रिस्पेक्टेबल फैमिली के हैं और मेरे लिए बहुत मोहतरम है। जब 1945 में इन्हीं के मुताबिक तौसा बैराज बना तो टीपी लिंक का जो हेड रेगुलेटर है वो तो तब रखा गया था। तो अब आज आप टीपी लिंक के ऊपर जो 2 कैनाल्स हैं जिसके ऊपर आप हमारे पे शक कर रहे हैं कि हम अपना पानी जो है इस कैनाल के लिए ले जाएंगे और वो करेंगे। दूसरी बात ये है कि जहां पे वो ये फरमा रहे हैं कि तब 1 यूनिट था, पंजाब की सिंध की आवाज नहीं थी। तो जब इंडस बेसिन ट्रीटी के वक्त, इंडस बेसिन वाटर ट्रीटी के वक्त जो है जो डाइवर्शन दी गई, वो क्या हमारी खुशी से दी गई? वो तो जब हमारे रिवर्स जो अब हमने इंडिया के साथ मुआहदा किया तो वो पानी तो पूरे पाकिस्तान का था, क्या उसमें पंजाब का हिस्सा नहीं था? तो जो पंजाब के अंदर बहने वाले दरिया थे, जो पंजाब के कमांड एरियाज के दरिया थे, जब दिए गए और उसकी कॉस्ट पे सिंध को रिटेन किया गया, तो उसके अंदर क्या पंजाब की आवाम का और पंजाब के राइपेरियंस का, बिल्कुल लोअर राइपेरियन का जो राइट है वो इंटरनेशनली स्टेब्लिश्ड है। लेकिन क्या वो राइट हमारा जो है उसके बाद वो कॉम्प्रोमाइज न हुआ? क्या उसके बदले में हमें ये जो लिंक कैनाल जिनकी ये बात कर रहे हैं, RQ, QB एंड BS, जिसको ये फरमा रहे हैं, दुरुस्त फरमा रहे हैं, इस प्रोजेक्ट में हम उनकी कैपेसिटी एनहेंस करना चाहते हैं, उसके अंदर क्या हमें फिर पानी ना दिया जाता? देखिए बात ये है कि अगर इस बारे में हम बात करेंगे तो हम आपस में, मैं तो पहले कह रहा हूँ कि हमने मेरा मौक़िफ़ ये है कि हमने तलखी को कम करना है, हमने आपस में बैठ के बात करनी है, हमें आपस में बैठ के बात कर लेनी चाहिए। देखें एंड ऑफ द डे ये पूरे पाकिस्तान का फायदा है। जो भी बात वो कर रहे हैं वो भी मैं उनकी भी जो है ना इंटेंशन को डाउट नहीं कर रहा, और मैं ये भी दरखास्त करूंगा बसद एहतराम कि हमारी इंटेंशन को भी डाउट मत करें, कि हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि जरखेज जमीनों का पानी हम उठा के बंजर जमीनों को दे दें और जरखेज जमीनों के पानी को हम कॉम्प्रोमाइज कर दें। हम इस कैनाल के ऊपर तो फ्लड इरिगेशन अलाउ ही नहीं कर रहे, हम तो इस कैनाल को बना रहे हैं कि ताकि जिस वक्त जो है आ जाए, कमीशन हो जाए भाषा डैम भी और महमद डैम भी, तो हम तो चाहते हैं कि हमें अब इसके बाद दुनिया में नई डेवलपमेंट्स हो गई हैं, हमें स्प्रिंकलर पे जाना चाहिए, हमें पिवट पे जाना चाहिए, हमें ड्रिप इरिगेशन पे जाना चाहिए। और सिर्फ ये नहीं कि हमने नई कैनाल्स के ऊपर तो परमिट ही सिर्फ हम ये कर रहे हैं, नई कैनाल्स के ऊपर जो भी, चाहे हम जलालपुर कैनाल, हम फ्लड इरिगेशन की इजाजत नहीं दे रहे, हम तो कह रहे हैं कि उसके ऊपर इजाजत ही, और इसके ऊपर तो हमने इसके अंदर जो इस तरह से इजाजत ली है, ये जो हमारे डॉक्यूमेंट हमने डिफरेंट फोरम्स पे जमा कराए, तो चाहे हम CDWP में लेके गए, उसमें भी हमने कहा है कि इसके अंदर फ्लड इरिगेशन की इजाजत नहीं होगी और वाटर कंजर्वेशन की तरफ जाएंगे। बिल्कुल ये ठीक कह रहे हैं कि 25 साल से हम जो है कमी का शिकार होते जा रहे हैं। और मेरा एक इंतहाई अदब से मुदबाना, बगैर किसी बहस में उलझाए, मेरा सवाल ये है कि अगर 114 का पानी वादा किया गया था, वो 114 कहाँ पे? कभी अगर वो 114 रहा है मुल्क में, और उस 114 102 के ऊपर वो जो 12 MAF है वो कहीं हम लेके चले गए पंजाब,
तो पंजाब उसका कसूरवार है, वो सिंध के साथ ज्यादा। जब वाटर रिकॉर्ड हो रहा था तो अगर 114 अवेलेबल हुआ था तो फिर 102 पे क्यों वाटर रिकॉर्ड हुआ? वजह ये थी कि 102 ही अवेलेबल था। वाटर, ये दुरुस्त है कि वाटर रिकॉर्ड के बाद 7-8 साल 9 साल तक ये एक सक्सेस स्टोरी थी, क्योंकि जितना जिसको विड्रॉल की वो रिक्वेस्ट जाती थी, जिस सूबे की भी जो जरूरत होती थी वो पूरी हो रही थी। ये दुरुस्त है कि जब पानी की कमी आई तो उसके बाद जो है आपस में एक वो एक बदअतमादी भी हुई, और उसके ऊपर जैसे कि हमने बीबी इरसा को चिट्ठी डाली, इसी तरह सिंध की भी जारी होती हैं, बलूचिस्तान की भी आई एम श्योर जारी होती होंगी, आई एम श्योर के जो KPK की भी जारी होती होंगी कि हमारे शेयर का पानी हमें दिया जाए। तो हम एक मुल्क हैं, हम लोअर राइपेरियन अपर राइपेरियन वाली बात नहीं है। हम कभी भी ये नहीं चाहेंगे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ऑन रिकॉर्ड है कि उन्होंने कहा है कि हम इनको एतमाद में लेके ये करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। अभी चूंकि आप दोनों का मौक़िफ़ सामने आ चुका है तो हम एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट हैं उनको दावत देंगे। दुनिया के 4 कॉन्टिनेंट्स में वाटर इश्यूज़ पे काम कर चुके हैं, डॉक्टर हसन अब्बास। ठीक है डॉक्टर साहब को एक थोड़ा सा इस मामले पे, क्योंकि दोनों ने बात की है, बड़ी हीटेड डिबेट हुई है। तो डॉक्टर साहब मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी से PhD हैं वाटर जियोलॉजी पे और वाटर के एक्सपर्ट हैं, जाने माने मुल्क के। आप ये बता दें, क्योंकि ये झगड़ा है दोनों साइड्स का और टेक्निकल टर्म्स भी इतनी यूज़ हुई हैं कि आम लोगों को समझ भी नहीं आती, तो अगर ब्रीफली आसान अल्फाज में समझा दें कि ये मसला दोनों पार्टीज़ में से किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है और मसला है क्या? लेकिन जो थोड़ा सा इसमें आई वुड से कि वर्ड अगर मैं कोई यूज़ करूं तो वो थोड़ा सा टफ हो जाएगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा इसमें एक जो चीज़ मिसिंग नज़र आती है वो ये है कि सिंध और पंजाब इस वक्त एक दूसरे के आमने सामने हैं कैनाल्स के इशू पे, और मतलब है कि इस वक्त दोनों के प्रोविंशियल मिनिस्टर्स जो हैं वो अपना अपना मौक़िफ़ दे रहे हैं। ये हाईएस्ट लेवल है, इसके बाद तो फिर सिर्फ CM रह जाते हैं दोनों मतलब है कि प्रोविंसेस के। और उसके बाद मसला ये क्रिएट कहाँ से हुआ है? ये मसला वहाँ से क्रिएट हुआ है कि किसी ने कहा कि चोलिस्तान कैनाल बना दो ग्रीन कॉर्पोरेट फार्मिंग करने के लिए। मकसद तो यही है ना, क्योंकि ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के लिए चोलिस्तान कैनाल बना दी जाए, उसमें पानी कहीं ना कहीं से आ जाएगा और उससे हमारा चोलिस्तान ग्रीन हो जाएगा। अब जाहिर है अगर किसी ने ये मशवरा दिया तो वो कोई एक्सपर्ट होगा, उसने कोई स्टडी की होगी, उसको इस बहस का हिस्सा नहीं होना चाहिए। वो कहाँ पे है? जिसने ये मशवरा दिया वो शख्स कहाँ पे है? उस शख्स का नाम क्यों नहीं आ रहा? उस कंसल्टिंग फर्म का नाम क्यों नहीं आ रहा? किसी ऐसी रिपोर्ट का नाम क्यों नहीं आ रहा कि बजाय कि सिंध और पंजाब के इरिगेशन मिनिस्टर्स बैठ के आपस में डिसाइड करें कि ठीक हो रहा है क्या गलत हो रहा है, उस कंसल्टेंट से पूछा जाए कि तुमने क्या सोच के, क्या लिख के, क्या कैलकुलेट करके, क्या मॉडल करके, क्या एनालाइज करके तुमने ये मंतक पेश की कि ये कैनाल बना। वो किधर है? जब तक आप उस शख्स को इधर नहीं लाके बिठाते हैं, हमें तो ये भी नहीं पता वो है कौन। आपको पता है? हमें भी नहीं पता। आप मीडिया के लोग हैं, आपको पता है? देखिए पंजाब को छोड़ देना, आप पंजाब देखें, मिनिस्टर साहब जो हैं, ही इज नॉट ए वाटर एक्सपर्ट, ही इज एन एडमिनिस्ट्रेटर, ही इज नॉट ए वाटर एक्सपर्ट। वाटर एक्सपर्ट वो है जो आपको बताएगा कि जी मैं इधर से पानी इतना डाइवर्ट करूंगा, इधर आएगा, ऐसे आएगा, पंजाब की फलां कैनाल में से पानी कम होगा, फलां में ज़्यादा होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, इतना पानी इधर आएगा और फिर उससे कॉर्पोरेट फार्मिंग होगी, और जो मेरा कैनाल में पानी आएगा उससे एफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम भी चलेगा। क्योंकि जहाँ तक मुझे मेरा नॉलेज है, कैनाल के पानी से आप एफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम नहीं चला सकते। कैनाल के पानी में रेत और मट्टी होती है, आप सबने देखा हुआ है, जिसने देखा हुआ उसको पता है, और ठीक ठाक रेत और मट्टी होती है। बाल सफाई कर करके मर जाते हैं हर साल आपके लोग, पूरी कौम लगी होती है बाल सफाई करने पे। वो रेत और मट्टी जो है वो जब पंप्स के बीच में चढ़न होती है तो पंप्स बैठ जाते हैं, आगे हाई एफिशिएंसी सिस्टम्स के आगे नोजल्स होती हैं, स्प्रिंकलर्स होते हैं, उसके बीच में फंस जाती है। दूसरा, कैनाल के पानी में कसाफ्तें बायोलॉजिकल भी होती हैं, उसके बीच में ये यूट्रोफिकेशन जिसको काई कहते हैं, आप एक दिन के उस पानी को खड़ा करें उसमें काई जम जाती है,
وہ پمپس کے بیچ میں چلی جاتی ہے. تو کینال کا پانی آپ ڈائریکٹلی ایفیشینٹ اریگیشن میں تو یوز ہی نہیں کر سکتے. تو وہ کون تھا کنسلٹنٹ جس نے ان کو کہا ہے کہ کینال کے پانی سے آپ, اب منسٹر صاحب بتا رہے تھے نا کہ منع کر دیا کہ جی آپ فلڈ اریگیشن نہیں کریں گے, اس کا مطلب آپ نے سپرنکلر چلانے, اس کا مطلب ہے کہ جو کینال کا پانی آئے گا آپ نے اس کو ایفیشینٹ سسٹم دیکھیں ایفیشینٹ سسٹم لگانے سے پہلے آپ نے اس پانی کرنا ہے. اس کینال میں کہیں پہ صاف کرنے کا کوئی میکینزم کسی نے سنے آج تک؟ کوئی ڈرائنگ, کوئی ڈیزائن, کوئی بتایا ہو کہ جی ادھر پانڈ بنے گا, اس میں پانی کو ہم صاف کریں گے, کوئی مشین لگائیں گے جو اس میں سے ریت مٹی بیٹھ جائے گی, ہم اس کو اٹھا کے لے کے جائیں گے, کدھر لے کے جائیں گے, کتنے ٹرک پر ڈے نکلیں گے اس کے بیچ میں سے, کتنے ٹن پر ڈے اس میں سے سالٹس نکلیں گے, اس کی کائی کو کیسے ماریں گے, کیا کریں گے؟ کوئی بتایا کسی نے؟ تو بھائی میرا تو صرف ایک مقصد ہے کہ وہ کنسلٹنٹ آ کے ہمیں یہ سمجھا دے کہ یہ کیوں بنایا جا رہا ہے. بھائی کیا کام ہے پنجاب کے اور سندھ کے اتنے ہائی لیول کے آفیشلز کا آ کے ڈیبیٹ کرنے کا, جب تک وہ کنسلٹنٹ آ کے اپنی پوری رپورٹ کھول کے قوم کے آگے نہیں رکھتے تھا کہ جی یہ دیکھو یہ میری سائنس ہے, یہ میری کیلکولیشن ہے. شاید انہوں نے مجھے آپ نے بلا لیا, رکھ دیا ہو نا. نہیں دیکھیے جی آپ نے مجھے بلا لیا نا, آپ نے مجھے بلا لیا کہ جی آپ ایکسپرٹ ہیں, آپ بتائیں. میں اس کی رپورٹ کا تو ایکسپرٹ نہیں ہوں نا, میں اس کے لیے کیوں جواب دہی کروں؟ میرے تو سوالات ہیں. آپ اوور آل دیکھیں میرے چند ایک سوالات ہیں. ایک رپورٹ گرین پاکستان کو بنا کے دی گئی اور یہ سپٹمبر 2023 کی بات ہے. ایک فیزیبلٹی اسٹڈی شروع کی گئی اور پچھلے سال اپریل 2024 کو وہ فیزیبلٹی سبمٹ کرائی گئی کہ آپ کی یہ جو کینالز ہیں, ایک یہ طریقہ تھا پانی دینے کا, پھر جو وہاں کا لوکل گراؤنڈ واٹر ہے وہ دوسرا طریقہ تھا پانی دینے کا. ان دونوں طریقوں کے اوپر اس فیزیبلٹی رپورٹ نے کہا کہ یہ دونوں طریقے ٹھیک نہیں ہیں. جو لوکل گراؤنڈ واٹر ہے اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ پرانا ہاکڑا کا بیڈ کا گراؤنڈ واٹر کے پاکٹس ہیں جن کے نیچے نمکین پانی ہے. اگر آپ اس پانی کو نکالیں گے تو وہ پانی کچھ عرصے میں ختم ہو جائے گا, یا ختم ہونے سے پہلے اس کے نیچے سے نمکین پانی نکلنا شروع ہو جائے گا. اور ایسا ہوتا ہے. آپ یہی ہاکڑا کا اور ایسٹرن ساتھیہ کا کینال کمانڈ ایریا دیکھیں, ٹیل اینڈ کے اوپر بہت سے فارمرز ہیں جو اس پاکٹ میں ان کو پانی ملتا ہے, وہ اس پانی کو پمپ کرتے ہیں, وہ پانی باہر آتا ہے, کچھ عرصے کے بعد اچانک اس میں سے نمکین پانی نکلنا شروع ہوتا ہے, اور جہاں پہ وہ جاتا ہے ادھر زمین کا بھی بڑا غرق کر دیتا ہے. تو ان کو بتایا کہ یہ کام نہ کریں. دوسرا ان کو بتایا کہ آپ کینال کیوں نہ بنائیں. کینال اس لیے نہ بنائیں, خیر اس کے تقریباً کوئی 28 پوائنٹ ہم نے لکھے کہ کینال کیوں نہیں بننی چاہیے. اور اس کا پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ اگر آپ نے کینال بنائی تو فیڈریٹنگ یونٹس میں لڑائی ہوگی. پہلا پوائنٹ تو ثابت ہو گیا. آپ نے نام لیا, ابھی بنائی بھی نہیں ہے, آپ نے نام لیا تو لڑائی کس حد تک پہنچ گئی ہے. تو جیسے جیسے آپ بناتے جائیں گے, آگے چلتے جائیں گے, تو باقی 28 پوائنٹ بھی جو اس رپورٹ میں لکھے ہیں وہ بھی پورے ہوں گے. اور اس کا کنکلوژن یہ تھا کہ اف یو آر میکنگ دیز کینالز, اگر آپ کینال بنا رہے ہیں تو یو آر پٹنگ دی گرین پاکستان انیشیٹو انٹو اے شور شارٹ فیلئر. تو اب سب کو نظر آ رہا ہے کہ اگر میں کہتا ہوں یہ سندھ پنجاب کو کوئی جھگڑا نہ ہوتا, ہمارے پاس بے شمار پانی ہوتا کینالز میں, اور کینال ادھر آ جاتی, اس نے پھر بھی نہیں چلنا. ہمارے برابر میں ہندوستان نے اپنے چولستان ڈیزرٹ کو, جس کو وہ راجستھان کہتے ہیں, 3 دریا موڑ کے لے گیا. یہ انڈس واٹر ٹریٹی میں 3 دریاؤں کی بات ہو رہی تھی. انڈیا نے وہ 3 دریا کس بنا پہ لیے؟ جب انڈس واٹر کا جھگڑا بین الاقوامی سطح پہ اوپر گیا, ورلڈ بینک انوالو ہوا, تو انہوں نے کہا کہ بھئی تمہیں تو پانی کی کمی نہیں ہے. انڈیا کو کہا گیا کہ تمہیں تو پانی کی کمی نہیں ہے, تمہیں کیوں یہ 3 دریا چاہیے پاکستان. انہوں نے کہا کہ ہمیں ابھی پانی کی کمی نہیں ہے, ہم نے فیوچر میں یہ راجستھان پروجیکٹ کرنا ہے, اس میں ہم نے راجستھان کو آباد کرنا ہے, اس کے لیے ہمیں یہ دریا چاہیے. ٹھیک ہے. اب انہوں نے وہ 3 دریا لے لیے, 3.8 ملین ایکڑ کے اوپر انہوں نے صدرن راجستھان کے بیچ میں کینالز بنائیں. مین کینال تقریباً کچھ 450 کلومیٹر لمبی ہے, اور جو ڈسٹریبیوشن کینال کا نیٹ ورک ہے وہ 9000 کلومیٹر کا ہے. اور اس میں سے صرف 1% ایریا ہے, بلکہ 1% سے کم ہے, جس میں گرینری آئی ہے, باقی سارے کا سارا ڈیزرٹ ہے. اب کیوں؟ کیونکہ انہوں نے بھی وہی تجربہ کیا کہ ڈیزرٹ میں اٹھا کے کینال کو لے گئے. دوسرا, آپ نے ڈیزرٹ کو دیکھا نا, ڈیزرٹ تو اونچا نیچا ہوتا ہے, کینال سیدھی ہوتی ہے. جب ہوا چلتی ہے تو ڈیزرٹ کا جو سینڈ ڈیون ہے وہ کینال کے بیچ میں اتنی زیادہ ریت پھینکتا ہے کہ کینال بھر جاتی ہے. آپ آج سیٹلائٹ امیجز میں جا کے بھارت کا راجستھان ڈیزرٹ کا صدرن پارٹ دیکھیں,
کینالز بنی ہوئی ہیں, کنکریٹ لائن ہوئی ہے, یا اوپر ڈیون جو ہے اس نے اس کو کور کیا ہوا ہے, اٹس آل ڈرائی. تو یہ تجربہ بھی اس رپورٹ پہ مینشن کیا گیا کہ آپ اپنے برابر میں دیکھیں کہ کینال ڈیزرٹ میں فیل ہو جاتی ہے, راجستھان میں ہوئی ہے. بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ, 3 دریا اور 60 سال صحرا, آج بھی صحرا ہے. تو آپ وہ ایک فیلڈ ایکسپیریمنٹ کو کیوں ریپیٹ کرنا چاہتے ہیں؟ اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کنسلٹنٹ کون تھا جس نے اس رپورٹ کے باوجود ڈیسیژن میکر کو کنونس کر لیا کہ نہیں تم کینال بنانے کا اعلان کر دو, اور اب وہ ڈیسیژن میکر کے لیے شرمندگی کا باعث بن رہے ہیں. میرا صرف یہ ہے کہ اس کنسلٹنٹ کو اور اس کی رپورٹ کو ڈھونڈا جائے اور اس کو پبلک کیا جائے, اور ہو سکتا ہے اس نے کوئی ایسی سائنس کی ہو جو ہم کہیں کہ ہاں ہاں یار یہ تو اتنا بڑا سائنسدان ہے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے. کینال تو چلتی ہے, راجستھان والے کوئی بیوقوف تھے جو فیل ہو گئے ہیں, اور یہ ادھر ہمارے پاس کوئی جان آئنسٹائن پیدا ہو گیا. تو ہمیں تو بلا کے پھر اس کو تمغوں سے نوازنا چاہیے کہ بھئی تمہاری کینال اور وہ راجستھان تو فیل ہو گئے تو تمہاری چل پڑے گی. اگلے سال شاید مل جائے تمغہ. بہرحال یہ چلیں, بہت شکریہ. آپ کا یہ نہیں موقف ہے کہ ڈیزرٹ میں کینال بن ہی نہیں سکتی. جس نے یہ فیزیبلٹی بنائی اس نے غلطی کی اور گورنمنٹ کو کنونس کیا. ظاہر ہے پنجاب گورنمنٹ تو اس کو ڈیفینڈ کرے گی, اس کو ہر بحث میں آنا چاہیے, وہ آ کے ڈیفینڈ کرے, جا کے نہ کہ کوئی چیف منسٹر یا جن کو کنونس کیا وہ تو ہے نا ہمارے ساتھ. تو بہرحال ایک اور ایکسپرٹ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور وہ نصیر محمد صاحب ہیں, واٹر ایکسپرٹ ہیں. ہم ان کی بھی رائے جان لیتے ہیں, پھر اس کے بعد ہم جاوید سمرو صاحب کی طرف جائیں گے اور فرحت اللہ بابر صاحب کا بھی شارٹ سنائیں. یہ پاکستان گرین انیشیٹو تو کوئی 2 سال پہلے متعارف ہوا, لیکن جو نہروں والا معاملہ ہے یہ پچھلے سال جولائی میں سامنے آیا, اور وہ ایسے سامنے آیا کہ صدر پاکستان کے دفتر میں ایک میٹنگ ہوتی ہے جس کے منٹس باہر آتے ہیں, اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ 6 اسٹریٹجک کینالز, یہ لفظ استعمال ہوا ہے, وہ تعمیر ہونی ہے, جس پہ منٹس کہتے ہیں کہ صدر صاحب نے اس کا باضابطہ طور پر یا اصولی پرنسپل اپروول, اصولی اس کی منظوری دی, اور کہا کہ ان کو ایک ساتھ اس پہ تعمیر کی جائے. اچھا, وہ 6 نہریں کیا ہیں؟ اگر آپ ان کو غور سے پڑھیں گے تو پتہ لگتا ہے ان میں سے 3 نہریں ایسی ہیں جو جنرل مشرف کے دور کے پہلے ہی بنی ہوئی ہیں, جیسے کچھی کینال بلوچستان کا ہے, چشمہ رائٹ بینک کینال تو اس سے بھی پرانا ہے, اور ایک رینی کینال ہے سندھ میں, وہ بھی مشرف کے دور میں بنا. تو یہ 3 کینال تو ایسے ہیں جو پہلے بنے ہوئے. اب ان کے فیزز ہوتے ہیں, جیسے پروجیکٹ میں مراحل ہوتے ہیں, تو کچھ ان کی کسی کی کمانڈ ایریا ڈیولپمنٹ ہے, کسی کے واٹر کورسز بننے ہیں, جو کچھ بھی ہے. ایک چوتھی نہر جو کہ وہ بھی سندھ میں مجوزہ ہے, وہ ہے تھر کینال, جو کہ رینی کینال سے نکلتی ہے. سندھ پہلے کہہ چکا ہے کہ جو تھر کینال ہے وہ جس کینال سے نکلنی ہے, رینی کینال, 1991 کے اکارڈ میں اس کا بھی پانی شامل نہیں ہے. تو یہ فرمائشی پروگراموں پہ بند تو گئی تھی, لیکن اس کا پانی نہیں تھا. لے دے کے بچ جاتی ہیں جو 2 نہریں جن پہ اصل میں ایکچولی یہ تنازع ہو گیا ہے. وہ ایک ہے چولستان کینال اور دوسری ہے چوبارہ کینال. چوبارہ بھی گریٹر تھل کینال جو پہلے سے بنا ہے اس کا فیز 2 ہے. چولستان کینال کمپلیٹلی ایک نیا منصوبہ ہے, جس میں یہ کینال صرف ایک حصہ ہے. چولستان کو گرین کرنے کا ایک بڑا منصوبہ ہے. ذہن میں رکھیے گا کہ چولستان کا کل رقبہ جو وابڈا کی ایک پریزنٹیشن میں بتایا جاتا ہے اس کمانڈ ایریا, وہ 66 لاکھ ایکڑ ہے. اس کے 2 حصے ہیں, ایک کہا جاتا ہے گریٹر چولستان, ایک کہا جاتا ہے سمالر چولستان. ابھی 66 لاکھ ایکڑ تو پورا رقبہ ہے, اس میں سے شاید 30 40 45 کچھ لاکھ ایکڑ جو بھی آگے چل کے وہ کرنا چاہتے ہیں. لیکن گرین پاکستان کا جو اوورال پاکستان کے لیے جو انہوں نے ٹارگیٹ کیا ہے وہ 48 لاکھ ایکڑ کا کہا ہے, جو کہ رانا تنویر جو فیڈرل منسٹر ہیں انہوں نے پارلیمنٹ میں بھی یہ بتایا. اب تنازع کہاں سے؟ تنازع یہاں سے ہے کہ اگر آپ وہ ٹوٹل منصوبہ دیکھیں گریٹر چولستان کا, تو اس میں کوئی 5 ملین ایکڑ فٹ پانی کہا گیا ہے کہ اس کی ضرورت پڑے گی. یہ پانی کا بہت بڑا کوانٹم ہے. آپ سمجھیں کہ تھوڑا اگر اور بڑھا لیتے نا تو یہ کالا باغ ڈیم کے برابر ہے. اچھا, یہ کہا گیا کہ یہ ستلج ندی سے نکلے گا. سندھ نے پوچھا کہ ستلج میں تو اپنا پانی ہے ہی نہیں, وہ تو ہم نے 1960 میں انڈیا کے حوالے کر دی. وہ تو ڈرائی ریور ہے, اس میں پانی تب آتا ہے جب انڈیا میں سیلاب آئے وہ نیچے پانی چھوڑ دیں, ادروائز پانی اس میں نہیں ہوتا. کہا گیا کہ یہ 6 ماہی 6 ماہی فلو ہوگا, بارشیں بڑی ہوتی ہیں, بڑے سیلاب آتے ہیں, تو اس زمانے میں بہے گا. اچھا جی, اگر اس زمانے میں بہے گا تو آپ اس پہ کارپوریٹ فارمنگ تو نہیں کر سکتے. وجہ یہ کہ کارپوریٹ فارمنگ جو منصوبہ بتایا گیا ہے وہ بڑا
एम्बिशियस मंसूबा है, वो ये है कि आप इस पे मुख्तलिफ अजनास उगाएंगे और वो बैरून मुल्क हम एक्सपोर्ट करेंगे, उससे पाकिस्तान को ज़र मुबादला मिलेगा। ज़मीन तो आपके पास बहुत पड़ी है, मान लिया चोलिस्तान में ज़मीन है, ये अलग बात है कि वो ज़मीन काश्त के काबिल नहीं है, वो रेतीला इलाका है, और रेत के इलाके में इस तरह से फसलें आसानी से नहीं हो जाती जितनी बाकी ज़मीन पे होती है। चलो कहने को आपने कह दिया जी इतनी ज़मीन मौजूद है, लेकिन आप उसको पानी भी तो उतना चाहिए ना। अब पानी हमारे सिस्टम में शार्ट है। आज आप बैठे हैं, आपको पता है ना मुल्क में ड्राउट की इमरजेंसी नाफिज है अमली तौर पर। इरसा ने, इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी ने सूबों को कहा है कि सिर्फ पीने का पानी नीचे भेजें, अप्रैल में कोई काश्त नहीं होगी। अप्रैल में इरिगेशन डिपार्टमेंट ने मना कर दिया है, अब काश्त नहीं करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने अहकाम जारी किया है कि कारें धोना बंद कर दें, ये रिपोर्टेड है, आपके पास इस कदर बहरान है। पिछले 25 साल से इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी का रिकॉर्ड उठाएं, हर साल पानी की शार्टेज अनाउंस होती है। वजह यह कि हमारे पास जो दरिया हैं उनका जो पानी था 1991 के मुआहदे में वो हमने बांट रखा है। एक एक किनाल, एक एक नहर, एक एक वाटर कोर्स शाख तक का पानी बांटा हुआ है, और वो पानी हमारा पूरा नहीं पड़ता, हमें शॉर्टफॉल होता है। आप 25 साल का अगर डेटा उठाएं तो पंजाब को 13.5% पानी कम मिला है, सिंध को 19.5% पानी कम मिला है। अब जब पानी कम है तो नए रकबे के लिए तो नया पानी चाहिए। अगर आपके पास पानी कम है तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि जो पानी कहीं इधर या उधर जा रहा है, आप वहाँ का पानी उधर मोड़ जाएंगे। ठीक है। अब सिंध कहता है जब सिस्टम में पानी नहीं है तो क्या आप पंजाब के जो मौजूदा काश्तकार हैं उनकी ज़मीनों को वीरान करके वो पानी भेजेंगे चोलिस्तान? ये तो नहीं हो सकेगा। सिंध को खदशा है कि फिर एक पॉसिबिलिटी है कि इंडस रिवर से जो लिंक कैनाल निकलते हैं जो जहलम और चनाब के साथ कनेक्ट करते हैं इंडस को, सिंध को ख़तरा है कि जब पानी की शार्टेज होगी तो इंडस का पानी आप उधर मोड़ देंगे। इस वजह से तनाज़ है। हमारे पास लास्ट जो स्पीकर होंगे फरतुल्लाह बाबर साहब हैं, वो प्रेसिडेंट साहब की तरफ से भी ये बताएंगे कि उन्होंने आखिर अप्रूवल क्यों दी थी अगर ये नहरें नुकसानदेह हैं। उससे पहले जावेद सोरो साहब से पूछ लेते हैं कि आपके ख्याल में ये पूरा मामला जो आपने एज ए जर्नलिस्ट देखा है, तो आपके ख्याल में किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है और ये तनाज़ा क्या है और आपके ख्याल में इसका क्या हल हो सकता है? थैंक यू वेरी मच भाई साहब। इस इशू को अगर हम देखें तो एक ही जुमले के अंदर ये बंद हो सकता है, लेकिन हम आंसर में कर दूंगा। लेकिन जो इशू है वो बेसिकली शुरू से है पानी की तकसीम। इशू है पानी की तकसीम, और पानी की तकसीम जो हमारे 91 रिकॉर्ड के तहत थी वो बिल्कुल जावेद खान शोरो साहब अपनी जगह पे दुरुस्त थे और पंजाब प्रोविंशियल मिनिस्टर जो अपनी जगह पे दुरुस्त थे। लेकिन इसके दरमियान एक 3 टियर्स फार्मूला आ गया था। वो 3 टियर्स फार्मूला जो है वो सन 1999-2000 के अंदर आया, और उसके बाद उस फार्मूले पे पानी की डिस्ट्रीब्यूशन बहुत कम हुई है। किसी शाज़ नादर कहीं 2 या 3 साल 20-22-23 काबलों में हुई हो। तो सिंध का एतराज़ बेसिकली ये है कि आप अगर 91 रिकॉर्ड पे पानी देते हैं तो फिर हमें 102 MF और 114 MF जो है वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा 2 सूबों में, बल्कि 4 सूबों में। और ये पानी की तकसीम उस हिसाब से हो नहीं रही थी। पंजाब के अंदर मुख्तलिफ नहरें बनती जा रही थी इस नाम से कि जी जब फ्लड होगा उस फ्लड के सूरत में ये कैनाल जो हैं वो रिवर्स जो है या नहरें जो हैं वो चलाई जाएंगी, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ। अब ये सिंध के अंदर जो ज़्यादा मैं आपको खदशात बता रहा हूँ क्योंकि हम पूरा ये फिरे, ये सारी चीज़ें मैंने देखी हैं। अब होता ये है कि हमारे पास जो फ्लड है वो बहुत कम आता है, 10 साल में कहीं एक बार या 15 साल में कहीं एक बार आता है। तो उसको बेस बनाकर हम सिंध के लोगों का ये खदशा है कि जी आप मज़ीद पानी वहाँ से उठा लेंगे, और जबकि जो लोअर रिपेरियन है उसका राइट बनता है किसी भी दरिया पे सबसे पहले कि पहले पानी की जो ज़रूरियात है उसकी पूरी होनी चाहिए। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। उसके बाद अगर हम आकर देखते हैं, थोड़ा सा मैं आपको इसका बैकग्राउंड बताऊं तो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने एक जी अब्बासी नाम के वाटर एक्सपर्ट थे, चौधरी मंजूर साहब को याद होगा, उस वक्त भी वो कमेटी बनी। तो उस कमेटी ने भी एक रिपोर्ट दी थी कि इस अकॉर्ड के तहत 4 हिस्सेदार नहीं है इस पानी के, 5वां भी एक हिस्सेदार है इस पानी का, वो है डेल्टा जो समंदर में जाएगा। अगर आप देखें तो वो डेल्टा में उस हिसाब से पानी नहीं गया जिस तरह से जाना चाहिए। इस वक्त मैं आपको बताऊं ये हकीकत है कि ठट्ठा और बदीन की पूरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर
تقریباً 10 لاکھ ایکڑ جو ہے زمین وہ سمندر نگل کے آئے, سمندر برد ہو گئی زمین. چھوٹے چھوٹے گاؤں تھے, جہیں 5 گھر تھے, کہیں 10 گھر تھے, کہیں 15 گھر تھے, وہ گاؤں جو ہے وہ ملیا میٹ ہو چکے ہیں, وہ اپنے صفحہ ہستی سے مل چکے. تو یہ جب چیزیں سامنے آتی ہیں نا تو پھر ظاہر ہے جو لوور ریپیرین ہے وہ تو خدشہ کرے گا, وہ تو ڈرے گا کہ نہیں جی آپ یہ چیز کہاں سے نکالیں گے. ٹیکنیکل چیزیں آپ کو نصیر محمد صاحب نے بتائی ہیں, ڈاکٹر صاحب نے بتائی ہیں کس طرح سے یہ چیز ہوگی. اور دوسرا, دنیا میں اگر ہم دیکھیں کارپوریٹ فارمنگ خاص طور پر چولستان میں, تو آپ چائنا کو دیکھیں, وہاں پہ وہ اپنے ریگستانوں کے اندر یا ایسی ریتیلے علاقوں کے اندر جس طرح سے وہ فارمنگ کریں, آپ ان کی چیزوں کو اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ادھر سے کریں. اور میں ڈاکٹر صاحب سے 100% ایگریڈ ہوں کہ آپ اس کنسلٹنٹ کو سامنے لائیں جس نے ایسی جگہ فارمنگ کرنے کی آپ کو بات کی ہے جہاں پر سال کے 12 مہینے دن کے 24 گھنٹے آپ کو وہاں پانی چاہیے, اور وہ پانی آپ کس طرح سے صاف کریں گے, پھر اس کو کس طرح سے ری یوٹیلائز کریں گے. یہاں تو ایک پانی ایک سسٹم کی طرح دریا سے جا رہا ہے, جا کے سمندر برد ہو رہا ہے پانی, اور سمندر کو آگے دھکیل رہا ہے. تو یہاں پہ یہ چیز ہے. اور دوسرا میں یہ کہوں گا کہ یہاں پہ ڈسٹریبیوشن آف واٹر کے تحت آپ نے پہلے 91 ایکڑ کا, اس کے تحت آپ کی ڈسٹریبیوشن نہیں ہوئی, سندھ نے اعتراضات کرنا شروع کر دیے. پھر 3 ٹیئرز آیا, سندھ نے اس پہ اعتراض کیا کہ جی دیکھیں اگر آپ اس پہ کم ہوتی تھی, شارٹیج ہوتی تھی, تو آپ ہمیں 3 ٹیئرز کے اوپر بھی مزید شارٹیج کر کے دے رہے ہیں. اب اگر پنجاب سے پانی کم آ رہا ہے, کیونکہ توسا براج کے بعد جو ہے نا سندھ کا حصہ پانی کا شروع ہوتا ہے, تو تقریباً وہ بھی میرے خیال سے 200 کلومیٹر کی ڈسٹینس ہے. اس ڈسٹینس کے میں بھی اس ANG عباسی صاحب کی رپورٹ کے اندر یہ واضح ہے کہ وہاں بھی ہزاروں ایسے پمپس لگے ہوئے جو وہاں سے پانی کھینچ کے اپنی زمینوں کو, وہاں پہ لوکل جو زمیندار ہیں وہ اس کو آباد کرتے ہیں. تو یہ چیزیں بھی ہمیں دیکھنی چاہیے. اور یہاں پہ میں یہ واضح کہوں گا کہ یہ جو ساری خدشات ہیں نا, وہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہیں کہ ایک دوسرے کے اوپر لیک آف ٹرسٹ ہے. ہمیں ایک دوسرے پہ ٹرسٹ نہیں ہے. سندھ کو پنجاب پہ نہیں ہے, بلوچستان کو پنجاب میں نہیں ہے, کیونکہ سندھ کے اوپر نہیں ہے, کیونکہ سندھ کے پاس پانی کم آتا ہے تو بلوچستان کی طرف جانے والا جو پانی ہوتا ہے وہ الٹیمیٹ کم ہوگا, اس میں شارٹیج ہوگی. تو بلوچستان سندھ کے اوپر یہ الزام لگاتا ہے, سندھ یہ الزام لگاتا ہے پنجاب میں جی میرے پاس پانی نہیں ہے. اور یہ حقیقت ہے, ایک کامن سینس کہ اگر آپ ہم میں سے سارے تقریباً ایسے علاقوں سے جہاں زمینیں آباد کی جاتی ہیں جن کی تھوڑی بہت کاشتکاری کے ساتھ جو ہے وابستگی ہوگی, ہمیں تو یہ دیکھنا ہوگا نا جہاں سے پانی آئے گا ہم نے اس طرف سے اس چیز پانی کو لانا ہے. اگر ایک سائڈ پہ آپ کا پانی ہے نہیں, آپ اس کو ڈیوائڈ کر کے رول کر کے چیزیں موڑ کے آپ ادھر لے کر آئیں گے, تو اس میں تو آپ کے اخراجات بھی بہت زیادہ ہیں, کارپوریٹ فارمنگ بھی اس طرح سے نہیں ہو سکتی. اور دوسرا جو آلریڈی صوبوں کے درمیان جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ مزید بڑھے گا اس میں. بھائی صاحب بہت بہت شکریہ جی, آپ نے بتایا. ہمارے ساتھ چودھری منظور صاحب آ گئے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں اور سابق وزیر ہیں. پنجاب سے بھی تعلق ہے, پیپلز پارٹی سے بھی ہیں جو پیپلز پارٹی مخالفت کر رہی ہے, جبکہ پنجاب حکومت اس نہروں کی حامی ہے, تو بہت ایپٹلی اس پہ تبصرہ کر سکتے ہیں. ان کی پوزیشن ہے اس پہ, از ویری کوالیفائڈ. تو چودھری صاحب بہت شکریہ آپ کی تشریف لانے کا. اس معاملے پہ سر آپ بتا دیں کہ آپ کا کیا موقف ہے. آپ کی پارٹی کا موقف تو سب کے سامنے ہے. ابھی فرحت اللہ بابر صاحب بھی تھوڑا سا بتائیں گے, ہمارے ویڈیو میں ان کا بیان ہے, تو آپ اپنا موقف بتا دیجیے. بہت شکریہ. ایک تو ماں صاحب آپ کا, آپ کے چینل کا مشکور ہوں کہ بڑے ہی حساس موضوع پہ آپ نے اس کو چھیڑا ہے, اس ایشو کو. ایک تو پرابلم یہ ہے کہ ہمیں 18ویں ترمیم کے بعد چیزوں کو اس کے کنٹیکسٹ میں دیکھنا چاہیے, جو کہ ہم نہیں دیکھ رہے, جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر خاص کر جو قومی مسئلہ ہے وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. کسی وقت اس پہ آپ بات رکھیں گے تو کریں گے. کشمیر کے اندر جو نیشنل کویسچن ابھرا ہے, پھر GB کے اندر, جس طرح سے KP کے اندر, بلوچستان کے اندر, سندھ کمپیریٹیولی ایک کول اور خاموش تھا. اب یہ ایک ایسا ایشو آیا ہے جس سے سندھ کے اندر بھی جو نیشنلسٹ ہیں اور زیادہ تر جو نیرو نیشنلسٹ ہیں وہ سامنے آ گئے ہیں اس ایشو کو لے کر. ان کو ایک طرح سے ایک آرگومنٹ ملا ہے یا دیا گیا ہے. میں تو یہ نہیں کہتا کہ ملا ہے, میں تو یہ کہتا ہوں کہ دیا گیا ہے, جس سے وہ اپنی پولیٹکس, مثلا آج جو الیکشن ہو رہا ہے اس میں 48 پارٹیز ہیں, باقی بھی 2 پارٹیز ہیں, لیکن 48 تو جو وہ ہیں جو سامنے ہیں. اب وہ سارے اکٹھے ہوئے ہیں. پیپلز پارٹی ہمیشہ ایک فیڈریشن کی بات کرتی ہے, اس کے لیے
जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद का अगर आइन देख लें, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पोजीशनें देख लें मुख्तलिफ़ इश्यूज़ पर, ये सारी चीज़ें देख लें, इसका इदराक बहुत पहले से था। मुझे आप कभी चौधरी एतजाज़ साहब को अगर आपने से कोई इंटरव्यू करे तो वो ज़रूर पूछे कि एज ए यंग मिनिस्टर पंजाब के जो थे उस वक़्त, ये हाउसिंग एंड वर्क्स के थे, तो वो कहते हैं कि भुट्टो साहब ने एक यहाँ पे एक मीटिंग बुलाई, तो चीफ मिनिस्टर उस वक्त सादत हुसैन कुरैशी थे, ये यंग मिनिस्टर थे 75 के अंदर। तो कहते हैं कि हमने कोशिश की कि हम भी अपने प्रोजेक्ट्स लेकर जाएं और उन प्रोजेक्ट्स के अंदर डाल दें जो जिस इशू पे बुलाई है। कहते हैं हम अपने प्रोजेक्ट्स ले गए। वो इशू था मेनली जो था वो कराची को पीने के पानी देने के मुताल्लिक वो मीटिंग थी सारे प्रोविंसेस की। तो वो कहते हैं कि मैंने भी बतौर यंग मिनिस्टर अपने प्रोजेक्ट्स का भी जिक्र कर दिया। तो भुट्टो साहब उस पर खफा हो गए और उन्होंने एक सेंटेंस कहा कि अगर आप लोगों ने इस चीज़ को नहीं समझा तो देयर विल बी रॉयट्स ऑन द वाटर इशू इन सिंध एंड स्पेशली इन कराची। अब इसकी हसासियत ये है, मैंने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसलिए मेरा ख्याल है थोड़ा सा सबकी नज़रों में आया। मीडिया पे तो आजकल मैंने छुट्टी ली हुई आप सब लोगों से, तो उस पर मैंने अब पंजाब का पॉइंट ऑफ व्यू रखा था। मैंने सिंध का पॉइंट ऑफ व्यू सिंध के दोस्त रख रहे हैं, लेकिन मैंने पंजाब के पॉइंट ऑफ व्यू से 3-4 बातें की थी बड़ी मुख्तसर सी। लेकिन उसके साथ साथ सिंध की हसासियत देखने की ज़रूरत है। क्या है हमारे यहाँ जो ड्रिंकिंग वाटर है 80 to 90% वो अंडरग्राउंड वाटर है। सिंध में इसके रिवर्स है, जो वहाँ का ड्रिंकिंग वाटर है वो डिपेंड करता है दरिया के पानी पे। तकरीबन 85% है। अब 80 to 90%। एक तो ये देखने की, दूसरा ये देखने की ज़रूरत है कि सिंध थोड़ा अर्ली है मौसम के एतबार से। बस उनकी रबी या खरीफ की फसल 1 महीना हमारे से पहले चलती है। तो मैं भी एक किसान का बेटा हूँ। मैं अभी ईद पे बैठा था तो मेरे एक भाई ने दूसरे से पूछा, एक ही जगह पे वो एक ही हमारे यहाँ ट्यूबवेल है, नहर के बीच ज़मीन के बीच से गुजरती है, लेकिन हमें नहर का पानी नहीं मिलता। ये एक अलग बहस है पंजाब के लोगों का, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो वो मेरे एक भाई ने दूसरे से पूछा कि आप पंजाबी च थोड़ी ज़मीन पीच गई है तो उन्होंने पानी लग गया है? तो उसने कहा हाँ मेरा वो हो गया है तो आप लगा लें। यानी अगला सेंटेंस मेरे भाई ने ये नहीं कहा उसको। ये है जो किसान हैं वो एक दूसरे को किस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं। अगर इसको हम थोड़ा सा एक दो भाइयों की जो गुफ्तगू है उसको सूबों पे ले जाएं तो इस वक्त पंजाब के अंदर अभी गंदम में परसों आया हूँ जो सियालकोट मोटरवे है, तो किसी एक जगह मुझे थ्रेशर लगा हुआ नज़र नहीं आया। 4 अप्रैल को हम उधर गए थे, मुझे कोई खाल गंदम खड़ी हुई नज़र आ रही थी, बाकी सारी की कट गई थी। इसका मतलब ये है कि वो तैयार हो गए हैं राइस की फसल काश्त करने के लिए। हम अभी नहीं है, हमें अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक। लेकिन मैंने जो पॉइंट्स रखे हैं ये तो है जो जनरल डिबेट है, ख़ासकर जो इस वक्त पानी 114 पे अकॉर्ड हुआ था, 114 MAF पे। हाँ भी बात है 1991 में 91 में, फिर उसमें कम हो गया 105 पे चले गए। फिर इस वक्त जो कैफियत है आपके सिस्टम के अंदर जो पानी मौजूद है वो 94-95 MAF है, मिलियन एकड़ फीट है। लेकिन जो एवरेज है हमारा तो वैसे तो हर 5 साल के बाद सिस्टम में ज़्यादा पानी आता है हमारे, 4-5 साल के बाद। हम चूँकि उसके मुंह पे बैठे हैं, जो कसूर में जहाँ से दाखिल होता है सतलुज, वो मेरा हल्का है सतलुज। वहाँ पे एक नहर होती थी हमारे, बड़ी नहर थी जो बंद हुई। अब उसकी जगह पे ये BRB लेकर गए हैं, वो उसका चौथा हिस्सा होगी। वो सारा वो हमारा एक अलहदा रोना है, वो किसी वक्त फिर रोएंगे कि हमारे साथ क्या हुआ है उसके अंदर, ख़ासकर जो ये जो इंडस वाटर ट्रीटी थी उसमें क्या हुआ है और पंजाब के साथ क्या हुआ है। उसमें तो पंजाब की नुमाइंदगी भी नहीं थी उस इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर। सो पंजाब के जो जरिया, मैं उनको ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है,
وہ غلط ہے. انڈس واٹر ٹریٹی اس کو کمپلیٹ اس طرح سے نہیں دینا چاہیے تھا. آپ 70-30 سارے دریاؤں کا رکھتے, آپ نے جو دریا دیے ہیں ان کو 3, ان میں سے آپ 30% لیتے, یہاں سے آپ 30% ان کو دیتے, تو شاید یہ اس قسم کے ایشوز جو آج ہم فیس کر رہے ہیں وہ شاید ہم فیس نہ کر رہے ہوتے. لیکن خیر وہ پھر ایک انڈس واٹر ٹریٹی پہ اور ادھر ڈیبیٹ چلی گئی. یہاں پہ یہ ہے کہ دیکھیں پانی اگر 20 MAF کم ہوا ہے تو سارے سسٹم میں کم ہوا ہے, وہ پنجاب کا بھی کم ہوا ہے. اور اگر کم ہوا ہے تو آپ کی جو نہروں کی کیپیسٹی ہے, میرے پاس وہ ساری تفصیل ہے کہ اس وقت کون سی نہر کتنی کیپیسٹی میں چل رہی ہے پنجاب کے اندر. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس اس وقت کی جو پانی کی ضرورت ہے پنجاب کے اندر وہ پوری نہیں ہو پا رہی. وہاں پہ ہیڈ سلمان کی, چونکہ ڈسٹرکٹ اوکاڑا ہے میرے ساتھ ہے, جہاں پہ ہمارا ڈسٹرکٹ ختم ہوتا ہے اوکاڑا شروع ہوتا ہے, اس کے ساتھ ہی ہیڈ سلمان کی, جہاں سے 3 نہریں آلریڈی چل رہی, چوتھی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ چولستان کی ہم بنائیں گے. اب میں نے سوال کیا تھا چیف منسٹر پنجاب سے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ سسٹم کے اندر پانی نہیں ہے, کم ہو گیا ہے 20 MAF, اس کا شیئر کمی کا آپ نے پنجاب نے بھی تقسیم کرنا ہے. آلریڈی پانی نہیں ہے تو آپ کو پھر کوئی نہ کوئی نہر بند کر کے اس نہر کو چلانا ہے. 4000 یا 4500 کیوسک اگر آپ نے اس کو دینا ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کون سی نہر بند کر کے پنجاب کی اس چولستان کی نہر کو پانی دیں گے. پانی سسٹم میں آلریڈی کم ہے. یہ ایک ایشو ہے. دوسرا, آپ کہہ رہے ہیں وہاں پہ کہ جو کارپوریٹ فارمنگ ہے, میں تو ویسے کوآپریٹو فارمنگ کا حمایتی ہوں, کارپوریٹ فارمنگ کا نہیں ہوں. کارپوریٹ فارمنگ کے اندر وہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم سپرنکل اور ڈرپ اریگیشن کریں, وہ نہر کے پانی سے نہیں ہوتی, وہ نوزلز اور وہ سوراخ سارے جو ہے ڈرپ کے بھی وہ بند ہو جاتے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم وہاں پہ بڑے بڑے پونڈس بنائیں گے, اس میں پانی کھڑا کر کے ڈی سلٹنگ کریں گے. وہاں کا ویدر ایسا ہے, جو ابھی بات کر رہے تھے کہ وہاں پہ 3 یا 4 دن آپ نے پانی کھڑا کیا تو اوپر کائی آ جائے گی, آپ کا سپرنکل اور ڈرپ پھر نہیں چل سکتا. سو دونوں صورتوں میں آپ نہیں. تیسرا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ فلڈ اریگیشن ہے. فلڈ میکسیمم 3 مہینے ہوتا ہے ہمارے سسٹم کے اندر, میکسیمم 3 مہینے. آپ جن کو 10-10 ہزار 5-5 ہزار ایکڑ زمین دے رہے ہیں ان کو 3 مہینے کے لیے دے رہے ہیں. 3 مہینے کی کون سی فصل ہے مجھے بتائیں جو 3 مہینے کے اندر پک جاتی ہے یا پیدا ہو جاتی ہے. سو اگر آپ یہ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے اندر آپ 3 مہینے کے لیے ان کو دینا چاہ رہے ہیں پانی, اگر آپ فلڈ پہ کہہ رہے ہیں تو پھر کون سی فارمنگ ہے. دوسرا یہ ہے کہ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں, آپ کسی دن قصور تشریف لائیں. میں نے جو کوآپریٹو فارمنگ کی بات کی, ہماری تحصیل قصور میں خاص کر میرے حلقے میں بہت سمال ہولڈنگز, 2 ایکڑ 4 ایکڑ 5 ایکڑ 6 ایکڑ. میں آپ کو بتاؤں کہ موسٹ ماڈرن فارمنگ اور موسٹ پروڈکٹیو فارمنگ وہاں پہ سمال ہولڈنگز پہ کیسے ہو رہی. ہماری 3 میجر فصلیں ہیں, سال میں 3 فصل لیتے ہیں, ایک آلو, پھر مکی, دوسری مکی یا دوسری بار رائس اروی, یہ 3 فصلیں ہیں. پھر میں آپ کو دکھاؤں کہ ہلدی کے اندر وہ مکی کیسے پیدا کریں. پھر میں آپ کو دکھاؤں کہ گنے کے اندر تربوز کیسے پیدا ہو رہا ہے, خربوزہ کیسے پیدا ہو رہا ہے, کدو کیسے پیدا ہو رہا ہے, ٹینڈے کیسے پیدا ہو رہے ہیں. ایک فصل کے ذریعہ میں آپ کو دکھاؤں کہ آلو کو اکھاڑتے وقت اس سے پہلے اس میں گندم کیسے کاشت کرتے ہیں, اور پھر کیسے اس کو وہ آلو کو اکھاڑ کر اسی کھیت کو کیسے. یہ ماڈرن فارمنگ ہے. وہ بھٹو صاحب کے دور میں آپ کو کسان کو 12 ایکڑ سے کم کو فری انٹرسٹ فری قرضہ دیتے تھے. اس وقت پتہ ہے آپ کو زرعی بینک کا لون کتنے پہ؟ 31%. ذرا چیک تو کریں, وہ سارا کچھ ڈال کر یہ کون سی فارمنگ ہے جو فیزیبل ہے 31% پہ جو کسان لے گا. آپ ٹریکٹر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹریکٹر دے رہے ہیں کتنے لوگوں کو؟ 10,000 لوگوں. کیا کریں لوگ؟ پنجاب نے جو ابھی اسکیم دی ہے وہ سارے پیسے پہلے جمع کرائیں, اس میں سے 10 لاکھ ہم دیں گے. کون سا کسان ہے جس کے پاس اتنے پیسے ہیں؟ 50-60 لاکھ روپیہ ہے وہ پہلے جمع, وہ تو بیچارہ بینک سے قرضہ لے کر ٹریکٹر لیتا ہے. جو ایکچولی گرین انیشیٹو جس کی ضرورت تھی اس کی طرف تو جا کوئی نہیں رہا. ضرورت یہ تھی
کہ پچھلے سال میرے ضلع میں جہاں پہ پہلے 110 من 120 من رائس کی پیداوار ہوئی تھی، پچھلے سال غلط بیج پرووائڈ کرنے کی وجہ سے 10 من اور 5 من پیدا ہوئی ہے فی ایکڑ۔ کسی نے ان کمپنیوں سے پوچھا ہے؟ ایک مقدمہ درج ہوا ہے پنجاب کے اندر، لٹ گئے مکی کے اندر، یہی ہوا۔ جعلی ڈی اے پی جاری ہے، کوئی پوچھ رہا ہے؟ میرا حلقہ جو ہے وہ بارڈر کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، آپ آئیں وہاں پہ میں آپ کو دکھاؤں بارڈر پہ، وہاں پہ جو ان کی وائر لگی ہوئی ہے وہ دور ہے، اس کے ادھر ان کی زمین ہے، یہاں پہ ہماری فصل کھڑی ہے، یہاں پہ ان کی فصل کھڑی ہے۔ ان کی گندم کی ایوریج ہے 70 من فی ایکڑ، ہماری ہے 35 سے 40، ان کی ایوریج 70 من ہے۔ میرا بھانجا وہاں پہ بارڈر پہ وہ کر رہا تھا تو وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے رائس کاشت کیے تھے، انہوں نے بھی کیے، ہوا چلی ہمارا سارا گر گیا، ان کا کھڑا ہے، رائس کا فصل پوری کی پوری کھڑی ہے۔ انہوں نے رائس کے اندر وہ جو ڈیولپمنٹ کی ہے کہ تنا اس کا موٹا کر کے اس کی جو منجر اس کو ہم کہتے ہیں، جو اس کو لمبا کیا ہے، اس کی پروڈکشن زیادہ کی ہے، گندم کے ساتھ انہوں نے یہ کیا ہے۔ یہ گرین انیشیٹو کی یہاں پہ ضرورت تھی۔ آپ ایک سال کے اندر بیج ٹھیک دے دیں لوگوں کو تو فصل تو ڈبل آپ وہاں سے لے سکتے ہیں، پیداوار ڈبل لے سکتے ہیں۔ ہم آلو کا بیج ہالینڈ سے منگواتے ہیں، انہوں نے اپنا کر لیا۔ وہاں پہ ٹریکٹر کتنے کا، وہاں پہ ساتھ وہ بجلی کا بل کوئی نہیں آتا ان کو پانی کے لیے۔ سو یہ جو چیزیں کرنے کی ضرورت ہے وہ ہو نہیں رہی، اور وہاں پہ جو کسان بیٹھے ہوئے تھے صدیوں سے، ان کو اٹھا کر آپ وہاں پہ گرین انیشیٹو کے نام پہ یہ جو چیزیں کرنے جا رہے ہیں، یہ فیلیور ہے، یہ سٹارٹ سے فیلیور۔ دوسرا ایک اور میں نے اس دن پوچھا تھا، جو پانی ہوتا ہے نا، جو ڈرینیج ہوتی ہے، وہ جہاں سے آپ ڈرینیج گراتے ہیں وہاں سے اوپر کو لے کر آتے ہیں۔ جو نہر ہے نا، وہ جہاں سے آپ نے نکالنی ہے، اس کی انجینئرنگ وہاں سے شروع ہوتی ہے اور نیچے لے کر جاتے ہیں، لیول آپ نے مینٹین رکھنا ہے۔ وہ مجھے ایک جو اس پہ کنسلٹنٹ ہے اس نے بتایا کہ ہم وہاں پہ چولستان میں گئے، لے کر گئے تو وہاں پہ مشینری لگی ہوئی ہے، اور ہم نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی نہر شروع کر دی۔ کہتا ہے یہ اس کی انجینئرنگ ہے بابا، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کبھی ایسے بھی نہریں بنی ہیں؟ نہر تو جہاں سے آپ نے نکالنی ہے وہاں سے شروع کریں گے اور اس کا لیول لے کر جائیں گے، پھر دیکھیں گے کہاں پہ ہم نے اس کو سارا کرنا ہے، کیا کرنا ہے۔ تو یہ بھی پاکستان کے اندر جو تجربہ ہونے جا رہا ہے ریورس انجینئرنگ کا، یہ بھی دنیا کا پہلا تجربہ ہے جو اس نہر پہ ریورس انجینئرنگ پہ آپ کر رہے ہیں۔ سو میرا یہ ماننا ہے کہ پنجاب کے اندر بھی پانی کی کمی ہے، لیکن پانی کا اس طرح سے نہیں۔ مثلا جب 91 اکارڈ ہوا تھا تو اس میں ایون جام صادق علی صاحب جیسا جو بندہ تھا اس نے ایک پوائنٹ ریز کیا، بعد میں وہ نہیں ہوا۔ اس نے کہا تھا کہ جو انڈر گراؤنڈ واٹر ہے اس کو بھی میئر کر کے ساتھ اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں، اگر آپ کے پاس زیادہ ہے میرے پاس نہیں ہے تو وہ تو پانی ہے نا آپ کا یہاں کا پاکستان کا پانی ہے، اس کو بیچ میں جمع کرتے ہیں، لیکن پھر وہ آئیڈیا ڈراپ ہو گیا۔ سو میرا یہ ماننا ہے کہ ایک تو بات کی میں وہ ڈیلٹا کی آپ کو 91 اکارڈ پڑھیں، آپ کو کم از کم لکھا ہوا ہے کہ منیمم 10 MAF پانی کو سمندر کے اندر چھوڑنا ہے۔ سر دہلی کا 5000 کیوسک ہے، دہلی جانا چاہیے، ٹھیک ہے، منیمم وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پورا جو ہے وہ دینا ہے، ڈیلٹا میں دینا ہے، ورنہ وہ ایک تو انٹروژن ہو رہی ہے، دوسرا مینگروز اور باقی جو ایشوز آ رہے ہیں وہ سارے ایشوز ہیں۔ لیکن سب سے بڑا اس وقت جو ایشو ہے وہ پینے کا پانی ہے۔ آپ اگر منچر میں نہیں ہوگا، کنجر میں نہیں ہوگا، باقی جگہوں پہ نہیں ہوگا۔ آخری میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر اس وقت آپ لوئر ریپیرین کی بات نہیں سنتے تو آپ انٹرنیشنلی اپنا کیس کمزور کریں گے۔ ہم بھی لوئر ریپیرین، پاکستان لوئر ریپیرین، تو اگر ہم اپنے لوئر ریپیرین کی بات نہیں سنتے تو ہم یہ کیسے توقع کریں گے کہ ہمارا اپر ریپیرین ہماری بات سنے؟ کنٹروورسی ہے۔ سو یہ ایشوز ہیں، ان کو میرا خیال ہے ان کو بہت اس کا فورم جو ہے وہ CCI، اور ابھی تک نہ بلایا جانا یہ پرائم منسٹر صاحب سے سوال ہے کہ آپ اس ایشو کو اس طرح سے خراب کر کے تو پھر بلانا چاہتے ہیں۔ آپ اس کو روک تو سکتے نہیں، چونکہ ارسا ایکٹ کے اندر لکھا ہے کہ پانی پہ اگر کوئی ڈسپیوٹ آئے گا تو آپ کو فوراً CCI میں لے کر جانا ہے، اور اس کا فورم ہی CCI ہے۔
وہ آج تک نہیں آپ بلا رہے. نہیں, کوئی ایکنک نہیں, کوئی اور ادارہ ہی نہیں. شکریہ جی. بہت شکریہ جی. محلہ لاسٹ فرحت اللہ بابر صاحب نے بھی بات کی ہے اور انہوں نے اس بات کا بھی سوال کا بھی جواب دیا ہے کہ صدر صاحب نے سائن کیوں کیے تھے اگر نہروں کا منصوبے کی مخالفت کرنی تھی. تو محلہ ان کو لگا دیں, اس کے بعد پھر ہمارا سب کنکلوڈ کرتے ہیں. الرحمن الرحیم. میں تو سب سے پہلے وی نیوز کو کمپلیمنٹ کرتا ہوں کہ آپ نے اس اہم ایشو پر بہت ٹائملی طریقے کے ساتھ اس ڈسکشن کا آغاز کیا ہے. پانی کا مسئلہ اور پنجاب میں جو 6 نہریں بنائی جا رہی ہیں اور سندھ کے اوپر اس کے اثرات. سب سے پہلے تو میں یہ وضاحت کر دوں کہ جو پانی کا مسئلہ ہے یہ اب بین الاقوامی مسئلہ ہے اور پاکستان میں صرف نہیں, ہر جگہ اب کلائمیٹ چینج کی وجہ سے پانی کا واٹر سکیرسٹی, پانی کا بحران ہے. اور ہمارا جو بر صغیر ہے یہ تو اس میں تو 10 بڑے دریا ہیں اور تمام یہ جو آبادی ہے ان بڑے 10 دریاؤں پر اس کا انحصار زندگی ہے. اور ان 10 بڑے دریاؤں میں انڈس از ون. اور انڈس جو ہے, بھارت کے پاس تو 10-11 بڑے دریا ہیں, ہمارے پاس یہی ایک انڈس ہے. تو ہماری جو لائف لائن ہے وہ یہی دریائے سندھ ہے, انڈس ہے. اب جو انڈس ہے, اب لیٹسٹ سچویشن یہ ہے کہ یہ جو انڈس کا دریا ہے یہ گلیشیئرز پر منحصر ہے, ہندو کش ہمالیہ کے, وہاں سے گلیشیئرز بیلٹ ہو کے اس میں پانی آتا ہے. لیکن آج یہ 2025 پہ یونائٹڈ نیشنز کی جو رپورٹ ہے گلیشیئرز کا, انہوں نے کہا کہ تشویشناک بات یہ ہے کہ اب یہ گلیشیئر تیزی سے پگھلتے جا رہے ہیں اور گزشتہ 10 سالوں میں جو اس میں تیزی آئی ہے وہ 62% زیادہ پگھل گیا ہے اس سے پہلے کے 10 سالہ عشرے میں. سو یہ ہے ہماری صورتحال کے جو پگھل گئے ہیں. اب دریا جو ہے وہ گلیشیئر ختم ہوتے جا رہے ہیں اور کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اب بارشوں کا موسم بدل گیا ہے. اور جو اب میٹ کی رپورٹ یہ ہے کہ یہ جو مہینہ ہے یہ سال بڑا خشک ہوگا. تو اس تناظر میں جب یہ ہمارا پانی کا یہ اوورآل مسئلہ ہے, اب صورتحال کیا ہے اس تناظر میں. اب آپ دیکھیں پنجاب میں 6 نہریں بنائی جا رہی ہیں اور پروگرام ہے, اور ساتھ کہا جاتا ہے کہ چولستان کی زمینوں کے لیے ہے. اور اس کے اوپر سندھ اور پنجاب اور سندھ اور فیڈریشن میں ایک بہت بڑی چپکلش ہے. سندھ کے لوگوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ ہم یہ نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ وہ اس لیے نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں کہ آپ جو 6 دریا بنا رہے ہو آپ کے پاس پانی نہیں ہے. آپ یہ پانی کہاں سے لوگے؟ آپ یہ پانی ہمارا حصہ ہوگا, ہم لوور رائپیرین ہیں, آپ یہ ہمارے حصے کا پانی لوگے. اگر پنجاب یہ کہتا ہے کہ نہیں, ہم تو 1991 کے ایکارڈ کے تحت ہمیں جو پانی ملا ہے اسی میں سے یہ نہریں کو پانی دے رہے ہیں, اور 1991 کے ایکارڈ کے تحت آپ مجھے 10 بالٹی پانی دیں, میں اسے پیوں, کھانا بناؤں یا اس سے نہاؤں یا اس میں لانڈ کو پانی دوں, آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. دس از این آرگومنٹ. دا پوائنٹ از کہ اگر یہی ہے تو آپ صرف یہ بتا دو کہ آپ ان نئے 6 نہروں کو جب 1991 میں طے ہوا کہ آپ کے جو انہار ہیں ان کو یہ پانی ملے گا, آپ یہ پانی کہاں سے دو گے؟ کیا آپ ان نہروں سے دو گے جو آپ کے ہاں موجود ہیں؟ وہ کون سی نہر ہے جس سے آپ یہ پانی دو گے؟ اور کیوں نہیں بتاتے ہو؟ ہم یہ سب کہتے ہیں کہ پانی نہیں ہے. جواب میں کہا جاتا ہے کہ جی ارسا نے کہا ہے, پچھلے سال رپورٹ دی ہے کہ یا اس سال کے شروع میں کہ پانی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کس ارسا نے کہا ہے کہ پانی ہے؟ یہ وہ ارسا ہے کہ جس کا ایک ممبر جو مرکز سے ہوتا ہے صوبوں کے علاوہ, وہ مرکز کا جو ممبر ہوتا ہے وہ سندھ سے ہوگا, اس لیے کہ سندھ لوور رائپیرین ہے. لیکن 2010 کے بعد سے آپ نے سندھ سے جو مرکزی ممبر ہے سندھ سے نہیں رکھا. کیوں نہیں رکھا؟ کیونکہ ارسا کے اندر جو فیصلے ہوتے ہیں وہ میجارٹی سے ہوتے ہیں. جب سندھ کے ایک ممبر کو آپ نے ختم کر دیا تو میجارٹی نہیں رہی, میجارٹی پھر وہ ہو گئی جو سندھ کے خلاف ہوگی. تو چنانچہ ارسا غلط تھا, ارسا کا فیصلہ اور ارسا کا یہ کہنا کہ پانی ہے درست نہیں ہے. اب نقصان کیا ہو رہا ہے؟ نقصان یہ ہو رہا ہے کہ سندھ کا جو کسان ہے, سندھ کی جو زمینیں ہیں وہ بنجر ہو جائیں گی. کسان جو ہے آلریڈی چیخ رہے ہیں, ویئر ول دا پیسنٹس آف سندھ گو. جب ان کی زمینیں بنجر ہو جائیں گی وہ دیہاتوں سے نکل کر شہروں کا رخ کریں گے. شہروں کے اندر آلریڈی بے تحاشا جو ہے پاپولیشن ایکسپلوژن ہے. واٹ ول دے ڈو؟ خود مرکزی حکومت کی یہ رپورٹ ہے
کہ سندھ میں 18 ملین ایکڑ زمین جو ہے وہ بنجر ہے اور پنجاب میں 30 ملین ایکڑ زمین جو ہے اس کو جو ہے وہ سیراب ہے. دا پوائنٹ از کہ آپ 1.2 ملین ایکڑ چولستان کو پنجاب میں پانی دینے کے لیے سندھ کے لوگوں کا حق مارا جا رہا ہے اور یہ فیڈریشن کے لیے خطرناک بات ہے. یہی بات جو ہے صدر پاکستان نے اپنی اسپیچ میں کی, بلاول بھٹو زرداری نے بھی کہا, یہ پیپلز پارٹی کا موقف ہے. ایک اعتراض ہوتا ہے پیپلز پارٹی پر کہ جی یہ تو صدر پاکستان نے خود دستخط کیے ہیں. میں صدر پاکستان کا ترجمان نہیں ہوں, میں نہیں جانتا. مجھے یہ بڑی عجیب بات لگتی ہے کہ کیا آئین کے اندر کوئی ایسی شک ہے کہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ پر دستخط صدر پاکستان کے ہوں گے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ صدر پاکستان پر یہ لازمی ہے کہ وہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ پہ دستخط کرے. ڈیولپمنٹ پروجیکٹس مرکزی حکومت صوبائی حکومتیں بناتی ہیں. ہاں, اگر مرکزی حکومت نے, وزیر اعظم نے کوئی سمری بنا کر صدر پاکستان کو بھیجی ہو, جس کا مجھے حقیقت ہے کوئی علم نہیں ہے, اور پھر اس آئینی کلاس کے تحت صدر پاکستان نے کہ جو وزیر اعظم کی ایڈوائس کا پابند دستخط کیے ہوں, مجھے پتہ نہیں ہے اس کا. اگر ایسا بھی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ درست نہیں ہوا, بالکل درست نہیں ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا کہ صدر پاکستان نے سمری پر دستخط کر کے, اول تو ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے لیے صدر پاکستان کی منظوری لی جائے, یہ غلط بیانی ہے میں سمجھتا ہوں. اس لیے میں اپنی گفتگو کا اختتام اس بات پر کروں گا کہ ہوش کے ناخن لو, فیڈریشن کے ساتھ کھیلنا چھوڑ دیں. یہ اچھی بات ہے کہ اب مرکز میں ایک وزیر نے کہا ہے کہ ابھی تو نہروں پر کام شروع نہیں ہوا اور ہم تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیں گے. اٹس اے گڈ اسٹارٹ, اے گڈ اسٹیٹمنٹ, بٹ ڈونٹ پلے ود فائر, ڈونٹ پلے ود دا انٹیگریٹی آف دا فیڈریشن. جو اس وقت جا رہا ہے, سندھ میں لوگ بلوا ہیں اور اب پانی جو ہے وہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. میں سمجھتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ جو اربابان اختیار ہیں وہ اس پر غور کریں گے ٹھنڈے دل سے اور اپنی منمانی نہیں کریں گے. میں ویج نیوز کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. اچھا, تو یہ تھے جی فرد اللہ بابر صاحب. عمار صاحب کی اجازت صرف ایک پوائنٹ میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. وہ چونکہ میرا خیال تھا بابر صاحب اس کو ٹو سم ایکسٹینٹ انہوں نے کلیئر کر دیا, لیکن ایکچولی صدر پاکستان صرف 2 چیزوں کی منظوری دیتا ہے. ایک, اگر پارلیمنٹ سے کوئی بل چلا جائے, صدر پاکستان اس کی منظوری دینے کا پابند ہے. 18ویں ترمیم کے بعد گورنر اور صدر پاکستان اس کو میکسیمم 14 دن ہولڈ کر سکتے ہیں. دوسرا, صدر پاکستان کسی آرڈیننس کی منظوری دیتا ہے, وہ بھی گورنمنٹ اس کو بھیجتی ہے, کیبنٹ کی طرف سے جاتا ہے کوئی بھی آرڈیننس. اگر تو یہ بل ہے پارلیمنٹ کا تو اس کی منظوری دی ہے تو صدر پاکستان ذمہ دار ہے, اور اگر یہ آرڈیننس ہے اس کی منظوری دی ہے تو پھر بھی ذمہ دار ہے. اور اگر یہ دونوں نہیں ہیں تو تیسری کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی صدر پاکستان منظوری دے سکتا ہے آئینی طور پر. تو اس لیے ان کے ہاں بریفنگز ہوتی رہتی ہیں, بریفنگ سے روز کوئی نہ کوئی چلا جاتا ہے کہ میں آپ کو یہ بریف کروں گا, وہ کروں گا, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر ہاں انہوں نے کوئی منظوری دی ہے تو اس کا فورم بھی CCI ہے, اس کے اندر بلا کر آپ بتائیں, رکھ دیں کہ یہ جناب صدر پاکستان نے منظوری دی ہے, تو مسئلہ حل ہو جائے گا. تھینک یو. اچھا جی, آپ سب کا بہت شکریہ. آپ کا عمار مسعود صاحب اس کو کنکلوڈ کریں گے. 2-1.5 منٹ میں لوں گا. پنجاب کے پروونشل منسٹر نے ٹیلی میٹری سسٹم کی بات کی ہے. یہ چودھری منظور صاحب اس کی گواہی دیں گے. یہ ٹیلی میٹری سسٹم جو ہے پرویز مشرف صاحب کے دور میں تمام دریاؤں میں انسٹال کیا جا چکا. یہ مطلب ایکسپیریمنٹ ہم پہلے کر چکے ہیں لیکن یہ ناکام ہے. اب آپ پھر اس چیز پہ آ رہے ہیں کیونکہ پہلے ہی آپ صوبوں کے درمیان جو اعتماد کی فضا اتنی نہیں ہے, تو پھر آپ اس کو بھی لگائیں گے. یہ بھی میری نظر میں ایک پیسے کا زیان ہوگا. کوئی نئی چیز دیکھیں. ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں جو اس چیز کو ٹیکنیکلی سمجھتے بھی ہیں, تو اس کو ڈفرینٹ انداز سے دیکھنا ہوگا اور اعتماد پیدا کرنا ہوگا. 2 صوبوں کا آپس کے درمیان اعتماد پیدا کرنا ہوگا, تب جا کے یہ معاملات ہوں گے. بے شک آپ CCI میں بھی یہ چیز لے کے جائیں, پھر بھی وہاں پہ کوئی نہ کوئی جھول یا کوئی نہ کوئی جو ہے نا پوائنٹ رہ جائے گا جس کی وجہ سے معاملہ پھر آگے لنگر آن ہو جائے گا. چھوٹی سی ایک بات کروں گا. یہ سر نے بات کی کہ وہ نہروں کے اوپر ٹیلی میٹری لگا دی, اٹ ڈڈ ناٹ ورک.
اب کینال جو کہ آج سے فرعون کے زمانے کا سسٹم ہے اس پہ آپ ماڈرن کارپوریٹ فارمنگ پلان کر رہے ہیں. یہ ماڈرنائزیشن اسی طرح سے کہ گدھا گاڑی کے اوپر اسپیڈو میٹر لگا دیں اور کہیں میری گاڑی جو ہے نا ماڈرن ہو گئی ہے تو چلنا اس نے اسی اسپیڈ سے ہے. تو یہ نہروں کے اوپر ٹیلی میٹریاں لگانا, کارپوریٹ فارمنگ نہروں کے ذریعے کرنا, یہ گدھا گاڑی پہ اسپیڈو میٹر لگانے والی بات ہے. اچھا جی, چلیں جی, بہت سیر حاصل بحث ہوئی ہے اور ہر طرف سے موقف آپ کے سامنے آ چکا ہے. اب کنکلوڈ کریں گے چیف ایڈیٹر وی نیوز عمار مسعود صاحب. بہت شکریہ وسیم بھائی صاحب, جوئی منصور صاحب, وسیم صاحب, میرے چھوٹے بھائی جاوید صاحب. اچھا, سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنے سے پہلے اپنی تعریف کرنا چاہتا ہوں, اس لیے کہ آپ لوگ اگر یہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم کو یہ اعزاز حاصل ہے. اگر چودھری منظور صاحب اور میں بہت سارے پروگراموں میں اکٹھے رہے ہیں, جاوید سومرو صاحب, اگر یہ بحث کسی ٹی وی پہ ہو رہی ہوتی تو یہ بحث کس طرح ہونی تھی؟ چودھری منظور صاحب ایک سب پہ بیٹھے ہوتے, عطاءاللہ طاہر صاحب بیٹھے ہوتے, چیخ چلار ہوتی, آپس میں ایک دوسرے پہ الزام لگائے جاتے, بیچ میں بریک آ جاتی, ریٹنگ آسمان پر پہنچ جاتی. اگر کوئی اور زیادہ ریٹنگ لینی ہوتی تو پھر ان میں سے کوئی زیادہ بدتمیز. اس طرح ان انٹرپٹیڈ اتنی سیریس گفتگو یہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم بھی کر سکتے ہیں کہ پنجاب کا اریگیشن کا منسٹر آئے ہوئے ہیں, سندھ کے اریگیشن کے منسٹر آئے ہوئے ہیں, نصیر میمن صاحب آئے ہوئے ہیں, آپ حسن صاحب آئے ہوئے ہیں, چودھری منظور صاحب آئے ہوئے ہیں, یہ صحافت یہ جاوید سومرو صاحب آئے ہوئے ہیں, فرحت اللہ بابر ہے. ایک سارے مسئلے کو ہم نے اچھی طرح نتھارا. میں نہیں سمجھتا کسی بھی سٹیج پر جو کہا جاتا ہے 40 منٹ کے 38 منٹ کے پروگرام میں کہ ہم نے نتیجہ نکالنا ہے اور آج سلوشن دے کے جانا ہے. میرا نہیں خیال کہ میڈیا کا کام یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے قومی ایشوز پہ سلوشن دے کے جانا. میڈیا کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہر سٹیک ہولڈر کے نقطۂ نظر کو پوری عزت احترام سے سنے اور اس بحث کے نتیجے میں اگر کوئی سوال اٹھتے ہیں تو ان سوالوں کو پروپیگیٹ کرے. دیٹس اباؤٹ اٹ, اس کے علاوہ نہیں ہوتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ وی نیوز کا یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے جس میں میں بہت شکر گزار ہوں اپنی ٹیم کا. جہاں تک تھریٹیکل کانسیپٹ ہے کہ کارپوریٹ فارمنگ ہونی چاہیے, زرعی ترقی ہونی چاہیے, ماڈرن ایگریکلچر کے طریقے اپنانے چاہیے, کوئی شخص سین شخص اس سے انکار نہیں کر سکتا, بالکل ہونے چاہیے. لیکن کیا ملک کو ترقی کسی صوبے کا حق تلف کر کے لینی چاہیے, حق مار کے لینی چاہیے؟ یہ بھی کوئی صحیح بات نہیں ہے. یا اس بات کو دوسری طرح بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. کیا اگر ملک کی ترقی ہو رہی ہے تو بلا وجہ کسی صوبے کو اختلاف کرنا چاہیے؟ دونوں طرف سے اس اینگل کو دیکھنا چاہیے. میرے خیال میں بغیر کوئی نتیجہ نکالے اس سے زیادہ ہیلدی ڈسکشن اور سین ڈسکشن, لاجیکل ڈسکشن سارے سٹیک ہولڈرز کی آج تک میں نے پاکستان کے میڈیا میں نہیں سنی, جس کے لیے میں بے انتہا شکر گزار ہوں فرحت اللہ بابر صاحب کا, نصیر میمن صاحب کا, پنجاب کے ایگریکلچر منسٹر کا, سندھ کے ایگریکلچر منسٹر کا, جاوید سومرو کا, حسن صاحب کا اور چودھری منظور صاحب کا, کہ یہ انہوں نے اس موضوع کی سنجیدگی کو سمجھا اور پھر اس کے بعد گفتگو کی ہے, اور یہ سب کچھ وی نیوز کے انیشیٹو پہ ہوا. میرے پاس شکریہ کے الفاظ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. آپ کی تشریف آوری کا بے انتہا شکریہ.